السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے تنکا تنکا، رائٹر آسیہ رئیس خان۔ بہت پیاری سی بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ ارینج میرج بیس کہانی ہے، آفٹر میرج بیس کہانی ہے، اور جنٹل ہیرو ہے۔ ہیرو اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہے اور اتنا ہی خیال بھی رکھتا ہے اپنی بیوی کا بھی، اور اس سے بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ اور ہیرو کی جو ماں ہے وہ ٹپیکل ساس ہے۔ بیچارہ ہیرو پھنس گئے ہے ماں اور بیوی کے درمیان میں۔ مس انڈرسٹینڈنگ بیس کہانی ہے، ہیپی اینڈنگ ناول ہے، سبق آموز کہانی ہے، بہت پیاری سی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور ہاں، یہ ایک ریکویسٹڈ ناول بھی ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ ریکویسٹ کس نے کیا تھا، لیکن 2-3 بار اس ناول کی ریکویسٹ آ چکی ہے۔ میں تب سے ریڈ کرنا چاہتی تھی لیکن موقع نہیں ملا، اب ریڈ کی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول پسند آئے گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ سانحہ ایک ہی تھا لیکن اس کے اثرات اور دونوں کے احساسات مختلف تھے۔ سمید کی زندگی سے سب سے بڑی ہستی کم ہوئی تھی تو قرسم کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی اب نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں چند میٹر کی دوری پر بیٹھے تھے مگر ان کے درمیان فاصلہ کئی نوری سالوں کا تھا۔ ان کی زندگی کے انتشار اور ان کے درمیان تناؤ کی واحد وجہ ازدواجی زندگی کا منفی کردار اب نہیں رہا تھا، تو ستم ظریفی یہ تھی کہ اب وہ دونوں بھی وہ نہیں رہے تھے جو 5 سال پہلے تھے۔ میت کے گھر کی فضا سوگوار تھی جہاں اس وقت قرسم کا خاندان، مختلف شہروں سے آئے سمید کے رشتہ دار، دفتر کے رفیق کار اور پڑوسی تعزیت کے لیے جمع تھے۔ سرگوشیوں اور دبی آوازوں میں محو گفتگو ہجوم کے بیچ ان دو نفوس کے اندر دور دور تک برفیلا صحرا تھا، گھر جیسی سوگواریت سے بھرا جہاں محبت اور تعلق کی حرارت سے خالی خاموشی اور بے رونقی تھی۔ اندر فرش پر بچھی دری پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور سمید دوسرے کمرے میں دروازے کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس پل ایک ساتھ ان کی نظریں ایک دوسرے پر پڑی۔ تم بہت خوش ہوگی ہونا بھی چاہیے، سمید نے دل میں اسے مخاطب کیا۔ اپنی ماں کی وفات پر قرسم کی خوشی اسے معترض نہیں بلکہ حد درجے دکھی کر رہی تھی، اور یہ سچائی انہیں کھونے کے درد میں ایک بھاری اضافے کا سبب تھی۔ آپ کو اب بھی میری شکل دیکھ کر ان کی اذیت اور تکلیف کا احساس کچوکے لگا رہا ہوگا، قرسم نے سوچتے ہوئے اس سے نگاہ ہی نہیں ہٹائی بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان دو حزن زدہ چہروں کے پیچھے صرف ایک موت کا دکھ نہیں تھا۔ آپ ہی نے ایک دفعہ کہا تھا شادی تنکوں کا کھیل ہے، اور مونا باجی اب وہ دونوں اس عجیب مثال پر خوب ہنسی تھی۔ کچھ بھی کہہ دیتی ہے آپ، مونا باجی نے پہلے اپنی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ میں یہ بات شادی کے 15 سال بعد کہہ رہی ہوں، جب تمہیں بھی برسوں کا تجربہ ہوگا میرڈ لائف کا تو میری بات سمجھ آئے گی۔ وہ کم ہی اپنے بہن بھائی کی باتوں اور مذاق کا برا مناتی تھی۔ خوشی اور طمانینت ہو یا مسائل اور لڑائیاں، سب ذرا سے تنکوں سے ہی شروع ہوتی ہے جنہیں ہم اہمیت نہیں دیتے جب تک کہ وہ اچھا یا برا پہاڑ سا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا نہ کرتے۔ انہوں نے کہا تھا اسی لیے ضروری ہے کہ کہیں سے بدگمانی کا تنکا اڑتا درمیان میں آ جائے تو فوراً ایک تنکے یقین کا جوڑ دیا جائے، ورنہ دیر ہو جاتی ہے۔ یہاں تو شاید بہت دیر ہوئے بھی کافی وقت ہو گیا ہے آپ ہی، تصور میں ان سے مخاطب تھی۔ کوئی کام ہو تو کال کر لینا۔ سمید کی آواز پر چونکی۔ ماں کی وفات کے بعد آج وہ پہلی بار دفتر جا رہا تھا۔ سیاہ پینٹ، سرمئی چیک والی شرٹ، چمکتے جوتے اور سلیقے سے جمے بالوں والے اپنے پروکار اور جاذب نظر صاحب میں آج کل اس کے ماتحتوں کو اضافی چیز چہرے کی اداسی لگتی تھی جو خود اسے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہاتھ میں بیگ لیے وہ دوسرے ہاتھ سے دروازے کے پاس والی کنسول میز سے گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے سے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہتے ہوئے سر ہلایا۔ اللہ حافظ، اس نے کمرہ چھوڑنے سے پہلے پست آواز میں کہا تھا۔ میں کیوں نکلنے سے پہلے اس کے پاس نہیں گیا؟ سیڑھیاں اتر کے کار کے پاس آتے سمید نے سوچا، کبھی دفتر جانے سے قبل باہر سے آنے والی پکار یا کمرے میں بنا دستک بے دھڑک داخلے کے خوف کے باوجود پل بھر کا معانقہ
اور ایک اجلت بھرا بوسہ اس کا معمول تھا۔ وقت کے بہتے دریا سے چرائے گئے وہ مٹھی بھر پل اس کی ازدواجی زندگی کا حسن تھا۔ اس معمول کا وقفہ قلیل تھا اور وہ اس کی زندگی کے حسین ترین دن تھے جو اب واپس آ سکتے تھے کہ انہیں اس معمول سے محروم اور دور کرنے والی وجہ نہیں رہی تھی، مگر واپسی کی راہ گزر بھی تو اب ایک تنگ سی پگڈنڈی ہو کے رہ گئی تھی جس کے طرف اگے کھار دامن سے لپٹ کر ان کے قدموں کو بھاری کر رہے تھے۔ اب تو اس پکار اور دخل اندازی کا کوئی خدشہ نہیں تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا انہیں ان حسین دنوں میں لوٹنے کی خواہش تھی؟ کیا وہ اس پگڈنڈی پر قدم بڑھانے کے خواہاں تھے؟ گزرے وقت نے ان کے بیچ جو کھائی پیدا کر دی تھی، کیا وہ ختم ہو سکتی تھی؟ کار گیٹ سے باہر نکالنے سے پہلے اس نے کھڑکی کی سمت دیکھ کر شاید وہ وہاں کھڑی ہو اور اسے ہاتھ ہلائے، لیکن کھڑکی سے پچھلی دیوار نظر آ رہی تھی۔ اس نے گیئر بدل کر کار آگے بڑھا دی۔ کار کی آواز دور ہوئی تو کرسم میز سے اس کے ناشتے کے خالی برتن اٹھا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ ایک فرد کم ہوا تھا، لیکن اس کے لیے جیسے دنیا خالی ہو گئی تھی۔ اس خالی پن میں کم کوئی شخصیت سے اپنائیت اور لگاؤ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے کام میں معاونت کرنے والی ماسی کو چھٹی دے دی تھی کہ کام کے علاوہ اس کے پاس فی الوقت کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی۔ کبھی بہت لگنے والے سارے کام آج بڑی جلدی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے زبردستی بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیا، امی سے فون پر بات بھی کر لی اور اب بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی جو جانے کیوں اس قدر سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر خود کو یقین دلایا کیا وہ اس گھر کی ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اب اسے روکنے ٹوکنے اعتراض کرنے اور طنز کے تیر جلانے والا کوئی نہیں۔ وہ اب ہمہ وقت کی تنقید سے آزاد ہے۔ اب وہ ہے اور سمید ہے، مگر کسی ایک خیال پر بھی اس کے اندر جوش جاگا نہ خوشی، اندر کوئی ہلچل مچی نہ اطمینان بھرا۔ وہ قنوطیت اور اداسی میں گھری تھی۔ اس نے آئینے میں خود کا جائزہ لیا اور سوچا ڈھنگ سے تیار ہوا جائے، مگر جب 5 منٹ تک الماری کا دروازہ کھولے کھڑے رہنے کے بعد بھی کسی ایک جوڑے کو چھونے یا نکالنے کا دل نہ کیا تو وہ پٹ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ ہاں، مجھے سونا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں یہی ایک تمنا جاگی تھی کہ وہ سو جائے۔ جانے کتنی دیر چھت کو تکتے رہنے کے بعد بالآخر وہ سو گئی۔ ناگوار سے شور پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس سے پہلے جانے کتنی بار بیل بج چکی تھی۔ سوری، میں کیز لے جانا بھول گیا تھا۔ کرسم نے دروازہ کھولا تو نیند کے شاہد اس کے بکھرے بال اور محترم چہرہ دیکھ کر سمید نے کہا۔ کچھ کہے بنا باورچی خانے میں چلی آئی۔ اس کے اثر اور مغرب بھی قضا ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے چائے بنا کر سمید کو دی، پھر رات کا کھانا تیار کیا۔ میز پر کھانا لگا کر سمید کو بلا وہ کھانے بیٹھا تو اسے کچھ کہے بغیر خود عشاء پڑھنے کمرے میں چلی گئی۔ سمید نے کھانے کے بعد برتن اٹھا کر اندر رکھ دیے۔ وہ نماز پڑھ کر آئی تب وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے برتن دھوئے اور بتیاں بجھا کر پھر کمرے میں چلی گئی۔ سمید آیا تو پلنگ کے کنارے کروٹ لیے سو گئی تھی۔ بہت دیر تک پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ نمی سے گال چھوتے ہی جاگ جاتی اور وہ اس کی یوں جلد سو جانے پر پوچھتا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسمسا کر اس کا ہاتھ گال سے ہٹا کر دوسرے گال کے نیچے دبا کر ایک مدہوش سا کرتی اور پھر نیند کے آغوش میں ڈوب جاتی۔ وہ اپنا مقید ہاتھ چھڑانے کی بجائے وہیں بیٹھ جاتا۔ کبھی وہ اس پر کمفرٹر ڈال کر اے سی کی کولنگ بڑھا دیتا کہ اسے ایسے سونا پسند تھا، یا پھر دوسری طرف اپنی جگہ لیٹ کر اسے یوں اپنی جانب کھینچتا کہ اس کی ساری نیند اڑ جاتی۔ یہ ساری سنہری ماضی کے قصے تھے۔ وہ کبھی یہ سب کر سکتا تھا، کرتا بھی تھا، مگر اس وقت کسی شوق شرارت کی خواہش جاگی تھی، نہ کوئی گدا سا جذبہ بیدار ہوا تھا۔ اسے اس پر غصہ بھی نہیں آیا تو کرسم کو یوں ہی سوتا چھوڑ کر اس نے بتی بجھائی اور دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اتنی ہی دور تھی جتنی اس کی سمت پشت کیے سوئی کرسم۔ جب ہاتھ بڑھا کر بازو والے کے شانے پر رکھنا اور اس اشارے پر کروٹ بدل کر رخ اس طرف کرنا جیسی معمولی پیش قدمیاں مشکل ترین ہو جائے تو ایک اداس اور مایوس تبدیلی کے شواہد ہوتے ہیں کہ ایک کمرے اور ایک بستر پر رہنے والوں کے مابین قطب شمالی اور قطب جنوبی سے زیادہ فاصلہ حائل ہو گیا ہے۔ دلشاد بیگم کی وفات کو کئی دن ہو گئے تھے، مگر اس گھر کا کاروبار معمول پر آنے کے باوجود یہاں سے سوگواریت ختم
نہیں ہوئی تھی۔ دونوں مشین کی طرح کام کرتے، وقت پر سو اور جاگ رہے تھے۔ وہ جذبات، احساسات سے عاری تھے۔ ان کے درمیان گفتگو اتنی ہی کم ہوتی گئی جتنی اس کی نیند بڑھ گئی تھی۔ اسے کوئی اور کام سوچتا ہی نہیں تھا۔ کتنے خیال آوارہ بادل کی طرح ذہن سے گزرتے رہتے، مگر کوئی ٹکتا تھا نہ برستا تھا کہ اس کے اندر کی کثافت اور پراگندگی کچھ کم ہوتی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی، تب بھی کسی ایک سوچ پر ذہن مرتکز نہیں ہو پاتا، اور کچھ دیر جب توجہ دیتی تو پتہ چلتا بہت دیر سے خالی ذہنی بیٹھی ہے۔ اس کا خود پر توجہ دینے کا بھی دل نہیں ہوتا۔ گھر کے کام نپٹاتی اور سوتی رہتی۔ 2 بار امی اور مونا باجی بھی اس سے ملنے آئی تھی۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے میکے آ جائے، لیکن وہ اس مردہ سی حالت میں وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس میں اس وقت باس پرس اور سوال جواب بھگتانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ پھر صرف سمید ہی نہیں، کسی اور کے ساتھ بھی باتیں کرنے کا سوچ کر اس پر وحشت سوار ہونے لگتی تھی۔ اسے سمید کی تنہائی اور ضروریات کا بہانہ بنا کر میکے آنے سے معذرت کر لی۔ سمید نے بھی اسے ٹوکا نہیں تھا۔ تیار ہوتا، دفتر جاتا، واپس آ کر کھانا کھاتا، ٹی وی دیکھتا، نماز پڑھتا اور سو جاتا۔ ماں کی بیماری سے پہلے کچھ ماہ اس نے گھر، ماں اور بیوی سے دور جاپان میں گزارے تھے۔ وہاں بھی اس کا کچھ ایسا ہی معمول تھا، فرق اتنا تھا کہ دلشاد بیگم اور کرسم سے فون پر بات کیا کرتا تھا، اور اب ایک ہی چھت کے نیچے ان کے آپس میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اس لیے حال چال اور خیر خیریت پوچھنے کی رسم بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوتے اور درمیان میں بیٹھی اجنبیت منہ تارے باری باری ان دونوں کی شکلیں تکتی رہتی۔ کبھی امنگوں سے لبریز ان کے دل خالی تھے۔ جانے کتنے دن بعد آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے چونک گئی، خود کو اجنبی لگ رہی تھی۔ بے توجہی کا شکار جلد اور بالوں نے اپنا چہرہ ہی اس کے لیے نامانوس کر دیا تھا۔ پارلر تو دور، اس نے سلیقے سے بال بنانا اور کپڑے پہننا بھی ترک کیا ہوا تھا۔ شاور کے بعد بال خشک کر کے لپیٹ لیتی تو اگلی بار شاور لیتے وقت کھلتے۔ یہی حال کپڑوں کا تھا۔ اکثر تو سارا دن ہی شب خوابی کے لباس میں گزر جاتا۔ کسی دن شلوار قمیض پہنتی تو جو ہاتھ لگتا یا سامنے دکھائی دیتا وہ نکال لیتی۔ اسے سر جوڑ، منہ پہاڑ گھومنے والی خاتون کھانا بڑی بری لگتی تھی، اور اس وقت وہ ان سے بھی بدتر حال میں تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ جب یہاں مجھے خوشی مل رہی ہے نہ سکون، تو میں کیوں ہوں اس گھر میں؟ کیا میں ساری عمر یوں ہی گنوا دوں؟ میری زندگی اتنی بے وقت تو نہیں؟ مجھے اپنی خواہش کے مطابق خوش رہنے اور زندگی انجوائے کرنے کا پورا حق ہے، اور اگر وہ یہاں نہیں ہے تو پھر اپنے بے حال اور بے رونق عکس نے اس کے اندر کی بااعتماد اور باشعور کرسم کو جھنجھوڑا تھا۔ خالی ذہن میں بے ربط، منفی اور ضدی سے خیال کے بادل ٹھہر گئے۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ ہم تو اتنے دور ہو چکے ہیں کہ دوبارہ قریب ہونا ممکن نہیں لگتا۔ ایسی کسی کوشش کی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، 5 سال کا ساتھ بھولنا مشکل نہیں، اور پھر ہمارے بیچ بچوں والی مجبوری بھی نہیں ہے۔ خود کو دھوکہ دے کر اسے گھسیٹتے رہنے سے اچھا ہے ابھی کوئی فیصلہ کر لوں۔ میں ساری عمر ایک مجبوری اور زبردستی کا بندھن نہیں نبھا سکتی۔ ہاں، میرے پاس راستہ الگ کر لینے کا اختیار ہے۔ میں کوئی مجبور و کمزور عورت تو نہیں ہوں۔ اس سے روٹھ گئی سوچے کام پر لگ گئی تھی۔ وہ خود کو اس مقام سے نکالنا چاہتی تھی جہاں اس کی زندگی ٹھہر گئی تھی۔ اس کے جذبات سرد ہو گئے تھے۔ اسے اپنے اندر کے خالی پن کا علاج درکار تھا۔ اسے اچانک اپنی زندگی اور اپنا وقت قیمتی ہونے کا خیال آیا، جیسے وہ یوں مشین سے شب و روز گزار کر برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے اطراف سے لا تعلقی کے کئی دن بعد اس کے اندر اپنی یاسیت بھری کیفیت اور اپنے خیالات بدلنے کی چاہ جاگی تھی۔ خیالات پر مفاہمت کے نہیں، مزاحمت کے رنگ چڑھے تھے، اور اپنی بہتری کی تمنا میں وہ اپنی مرضی کا رنگ اوڑھ لینے کا حق رکھتی تھی۔ میں نے خود کو بہت نظر انداز کیا، اپنے لیے نہیں سوچا، اور بدلے میں کیا ملا مجھے؟ مگر اب مجھے اپنے لیے سوچنا ہے۔ اس کے اندر اپنے لیے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا جذبہ جاگا تھا۔ اس کے والدین کو سمید کے پیام کی سب سے اچھی خوبی یہی لگی تھی کہ وہ اکلوتی اولاد تھا، اور سسرال کے نام پر ایک ساس تھی۔ جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھنے کے بعد دلشاد بیگم نے تنہا بیٹے کی پرورش کی تھی۔ ان کی ریاضتوں کا بیٹے نے بھی خوبصورت صلہ دیا تھا۔ سمید مرکزی حکومت کی ریونیو سروس محکمے میں ملازم تھا۔
پرکشش تنخواہ کے ساتھ مراعات اور شہروں گھومنا گھر والوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی بڑا اچھا لگا تھا۔ جب دلشاد بیگم کو بیٹے کی شادی کا خیال آیا تو یہ بھی اتفاق تھا کہ ان دنوں اس کی پوسٹنگ کرسم کے شہر رائے پور میں تھی۔ اب انہیں رشتہ داروں میں شادی نہیں کرنا تھی، قسمت میں لکھا تھا سو سمید کی۔ دفتر ساتھی کے توسط سے پیام کا سلسلہ چل نکلا۔ امکانات سارے خوشگن اور مثالی تھے، جس کے آگے سب کو ایک بے فکر اور آسودہ زندگی نظر آ رہی تھی۔ اس سے بڑی 2 بہنیں اور بھائی شادی شدہ تھے۔ ایک بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، سب سے چھوٹی تھی۔ بیاہ کے بعد جب اس نے سسرال میں قدم رکھا تو علم ہوا کہ ایک ساس سسرال کے سارے رشتہ داروں پر بھاری ہے۔ سسرال کی تصویر جتنی خوشنما انہیں نظر آ رہی تھی، قریب سے ویسی نہیں تھی۔ وہ شادی سے پہلے ملازمت کرتی تھی، لیکن دلشاد بیگم نے بڑے پیار سے کہا تھا، میں نے ساری عمر کام کیا کہ کام میری ضرورت تھا اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم اور اس کے مستقبل کے لیے۔ میں نے بہت محنت کی تھی اور اس مقصد کے حصول میں میرا بیٹا ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ میں اسے اتنا وقت نہیں دے سکی جتنا اس کا حق تھا۔ اس نے خالی گھر میں بہت زیادہ وقت تنہا گزارا ہے۔ اب آپ اسے میری خود غرضی کہہ لے یا محبت میں چاہتی ہوں میری بہو ورکنگ وومن نہ ہو، میرے بیٹے کو پورا وقت توجہ اور محبت دے۔ ماں کی توجہ اور محبت مجبوری میں بیٹھ گئی تھی، لیکن بیوی کے لیے اسے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ان کی بات سب کے دل کو لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد انہیں سرکاری نوکری ملی تھی اور وہ اب سبکدوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کرسم سے قبل ایک مشہور ادارے کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں شوقیہ کام کرتی تھی۔ حالانکہ اسے اپنا کام پسند تھا، لیکن آگے کی زندگی کے خواب بھی کم حسین نہ تھے۔ اس کے لیے شادی شدہ زندگی اور شریک سفر کا ساتھ اپنے کام اور نوکری کے شوق سے زیادہ معنی خیز تھا۔ لہٰذا اس نے بات پکی ہوتے استعفیٰ دے دیا تھا، اور سمید کی رفاقت میں اسے اپنے فیصلے پر افسوس بھی نہیں تھا۔ خوبرو، خوش مزاج، محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، اس کی بات سننے اور اسے اہمیت دینے والا بندہ تھا۔ کچھ رشتے اور انسان ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت کم وقت میں انسان مکمل کھل جاتا ہے۔ جھجک ختم ہو کر ایک آرام دہ اور اطمینان بخش ربط قائم ہو جاتا ہے، جیسے صدیوں کا ساتھ ہو۔ ان دونوں کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ان کا رشتہ اس لیے بھی گہرا اور خوبصورت ہوا تھا کہ شادی سے قبل ان دونوں نے کہیں دل لگایا تھا، نہ کوئی ان کے دل میں جگہ بنا سکا تھا۔ ان کے رومانوی سفر کا آغاز شادی کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ اس کی کہانی نئی نہیں تھی، ابھی وہ ہواؤں میں ہی اڑ رہی تھی کہ دلشاد بیگم نے کمر کس لی۔ پہلے اسے لگا ان کا مزاج ہی ایسا ہے، سخت سا۔ انہیں وقت کی پابندی سے لے کر صاف صفائی اور کھانے پینے اور گھر کے سبھی کاموں میں کمی اور خامی نظر آتی تھی۔ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوتی اور ان کا مزاج بگڑ جاتا۔ ناگواری کا اظہار کرتی تو سمید ماں کی دلجوئی کرتے ہوئے ماحول سازگار بنانے کی صحیح کرتا اور وہ چپ ہو جاتی۔ یا امی کی بات کا برا تو نہیں لگا تمہیں؟ جب وہ کمرے میں پوچھتا تو وہ کبھی بتا ہی نہیں پاتی کہ اسے کتنا برا لگا ہے۔ نہیں تو نئی دلہن خوش مزاجی اور جذباتی شوہر سے اور کہتی بھی کیا۔ معمولی باتوں اور کاموں سے شروع ہوئی روک ٹوک نے جلدی ایک مسلسل عذاب کی صورت اختیار کر لی۔ اس شہر میں ان کی جان پہچان کوئی نہیں تھی، پڑوسی ہی تھے جن سے دعا سلام تھی۔ صبح شام کی چہل قدمی اور باغیچے میں ملنے والوں سے گپ شپ کے علاوہ وہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ وہ جب بھی تیار ہوتی باہر نکلنے سے قبل انہیں اس کے کپڑوں پر اعتراض ہوتا تو کبھی میک اپ پر۔ اکثر بحث سے بچنے یا ان کا مزاج درست کرنے سمید ایک التجائی نگاہ اس پر ڈالتا اور وہ حلیہ ان کی من مرضی مطابق بدل لیتی۔ اس نے سمید کو بعد میں ان سے کہتے بھی سنا کہ امی اتنی معمولی باتوں پر اتنی توجہ نہ دیا کرے، نہ اسے اتنا سنجیدہ مسئلہ بنائے، اور دلشاد بیگم کا جواب سن کر شل ہو گئی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ نہ بدلے گی نہ رکے گی، بلکہ معقول بات پر بھی بیٹے کو زن مریدی اور ماں سے دوری کا طعنہ دے کر ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر دے گی۔ اسے اب سمید کا اکلوتا ہونا سب سے زیادہ کھلنے لگا۔ مزید 3-4 بچے ہوتے تو کچھ وقت کے لیے انہیں چھوڑ کر ان کے پاس جاتی، اور اگر سب ایک ساتھ بھی رہتے تو ان کی توجہ بٹی رہتی۔ نشانے پر تنہا اس کی جان نہ ہوتی۔ اسے کبھی لگتا ایک طویل عمر تنہا اور شریک سفر کے بنا گزارنے کی وجہ سے انہیں ان دونوں کا ساتھ، ان کی شوخی اور ہنسی مذاق اچھا نہیں لگتا ہے، تو کبھی محسوس ہوتا کہ انہیں بیٹے کی بڑی توجہ اور محبت برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بیٹے سے ایک حد تک ہی خفا ہو سکتی تھی، اس لیے سارا ملبہ اس پر گرتا ہے۔ جتنا ان کے رویے کو سوچتی اس کے خیالات بدلتے رہتے،
کبھی وہ حاسد ساس لگتی، کبھی تنہا نفسیاتی الجھنوں میں گری عورت، تو کبھی بیٹے کے لیے حد درجے پوزیسیو ماں۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ جو ابتدا میں شاد و نادر ان کے لیے ہمدردی جاگتی تھی وہ جاتی رہی۔ وہ اسے اس کی تعلیم کے تانے دینے سے بھی باز نہ آتی کہ پڑھ لکھ کر بھی اس میں سلیقہ شعور نہیں آیا۔ ان کے نزدیک وہ ہر کام میں ماہر تھی، انہیں ہر کام پر عبور حاصل تھا، جبکہ اس کے کام بے ڈھنگے اور بد سلیقگی کی مثال تھے۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کی مثال حاضر رہتی کہ انہوں نے گھر اور کام کی سمدگی سے سنبھالا تھا، کبھی کوئی اونچ نیچ یا بد نظمی نہیں ہونے دی۔ اس نے شوہر کی خاطر اور ماحول کی بہتری کے لیے اول پوری کوشش کی کہ ان کی خواہش کے مطابق کام کاج کرے۔ اپنی کچھ عادتیں بھی بدلی جن سے انہیں چڑ تھی، وہ کام ان کے سامنے یا انہیں باخبر رکھ کے کرنے ترک کر دیے، مگر نتیجہ صفر رہا۔ اس کی کسی بھی اس کوشش کو سراہنا قبول کرنا تو دور خاطر میں بھی نہ لاتی۔ پہلے اس پر اچھے شوہر اور اس کی محبت کا ایسا خمار چھایا تھا کہ اس کی خاطر برداشت اور صبر کے لیے خود کو تیار پاتی تھی، مگر جلد ہی اس خمار پر شوہر کی والدہ کے وار بھاری پڑنے لگے۔ اسے سمید کی یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ اس کے سامنے ماں کی عظمت پر لمبے لمبے لیکچر نہیں دیتا تھا، ان کی خلوت کو اس کی زندگی میں ماں کی اہمیت جتا کر بوجھل نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا اسے بھی ماں کی غلط حرکتوں اور زیادتیوں کا احساس ہے، اور یہ بات اسے خوش کرتی تھی، مگر جلد ہی اس کا اس معاملے میں کچھ نہ کہنا اسے برا اور محض احساس کرنا ناکافی لگنے لگا۔ جو پہلے اچھی لگتی تھی، اب وہی بات اس کی خود غرضی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل کرتا وہ اس کی موجودگی میں ہی ماں سے کہے کہ امی، یہ آپ غلط کہہ رہی ہے، غلط کر رہی ہے۔ ماں کو اس کے ظلم و زیادتی کا احساس دلائے، وہ کہے کہ میری بیوی کی غلطی نہیں، آپ کیوں ڈانٹ رہی ہے۔ یہ خواہش دن بدن شدید ہوتی گئی، اور پھر کب اس کے اندر شکایتوں کا انبار لگ گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اب اسے گھر میں چل رہی ماں کی حکومت پر سمید کی خاموشی ساس کی حکومت سے زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ جب وہ ان سب سے بے نیاز بنا اس کے پاس آتا تو اس کی محبت اپنائیت نے بھی اس کے اندر اول جیسے گل کھلانے بند کر دیے۔ اس نے اچھی بیٹی کی طرح اول گھر والوں کو بے خبر رکھا تھا، مگر اب دل کا بوجھ ہلکا کرنے اور اپنی بات کہنے کے لیے میکا ہی بچا تھا۔ سب دلشاد بیگم کا یہ رویہ جان کر ششدر تھے۔ ابا نے سمید سے بات کرنے کی پیشکش کی تو اس نے منع کر دیا۔ وہ اپنے معاملات خود ہی نپٹانا چاہتی تھی۔ وہاں بھی سب کو سمید کے رویے اور سمجھداری سے بھی بڑی امیدیں تھی۔ جب وہ کچھ پرانی ہوئی تو اس نے ساس کی ہر بات خاموشی سے سننا بند کر دی اور انہیں جواب دینا شروع کیے۔ اول مروت کرنے والی بہو جب کچھ وقت بعد جائز بات پر بھی منہ کھولے تو اس پر اپنی اصلیت دکھانے کا اور چہرے سے نقاب اترنے کا الزام لگ جاتا ہے۔ یہ اس کا بھی بڑا گناہ بن گیا۔ انہوں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ وہ بھی گھبرا گئی جب پہلی دفعہ سمید نے اس سے اس معاملے میں کچھ کہا، اور وہ سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس سے بہتر تھا معمول کی طرح خاموش ہی رہتا۔ کرسم، میری خاطر امی کی بات برداشت کر لیا کرو، پلیز انہیں جواب نہ دیا کرو۔ اور اس کے دل میں میری خاطر ہی ترازو ہو گیا۔ کیا وہ بیوی کی خاطر کچھ نہیں کر سکتا؟ یہی جملے تھے۔ ماں سے بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ میری خاطر کرسم سے کچھ نہ کہے۔ اس کی اتنی ہی چاہت تو تھی کہ اس کی خاطر بھی کچھ کرے، جیسے وہ اس کے لیے سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ ہر چند ہفتوں میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا کیے رہتی۔ اس کے کام میں کوئی نقص اور کمی نہ ملتی تو وہ ایسی بات ڈھونڈ کے لاتی کہ وہ ششدر رہ جاتی۔ جب اعتراض کے نقطے ختم ہونے لگے تو انہیں پوتا پوتی کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے یہی ذکر ہونے لگا، جبکہ ان دونوں نے ابھی اس موضوع پر سوچا ہی نہیں تھا، نہ انہیں جلدی تھی۔ ابھی تک اس سمت میں پیش رفت نہ ہونا ان کی مرضی اور منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ وہ اس طرح اسے سوال پوچھتی اور نگرانی کرتی کہ کبھی تو وہ بے حد شرمندہ ہو جاتی اور کبھی اس قد مداخلت پر بے حد غصہ۔ ان کے اصرار پر انہوں نے دلشاد بیگم کی خواہش پوری کرنے کا سوچ لیا۔ کرسم کو امید تھی کہ شاید اس کے بعد ان کی طرف سے اسے کچھ راحت ملے گی، لیکن یہاں بندوں کی مرضی سے کہاں معاملات طے پاتے ہیں۔ 6-8 ماہ کے بلا نتیجے انتظار کے بعد وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ بیوی کا انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہسبینڈ کی جانچ لازمی ہوتی ہے، گائنیکولوجسٹ نے کہا، اور وہ سمید کو ساتھ لانے کا وعدہ کر کے واپس آ گئی، مگر اتنی تعلیم اور روشن خیالی کے باوجود وہ سمید کے ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں تھی۔ اپنی کسی سہیلی سے پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے کسی جان پہچان والی ڈاکٹر کا نمبر اور پتہ لیا جو ان کی مرضی کے مطابق صرف کرسم کی جانچ اور اس کے علاج کے لیے مان گئی تھی۔
سمید کیا فائدہ ہمارے ایجوکیشن کا اگر ہم ڈاکٹرز کی بھی نہ سنیں تو؟ اس نے سمید کے سامنے احتجاج درج کرایا۔ تم بھی جانتی ہو امی اس معاملے میں میری بالکل نہیں سنے گی، جتنی تم بے بس ہو اتنا ہی میں بھی، اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہا تھا، اور وہ سوچ کر رہ گئی کہ وہ اس وقت کیا کیا کر اور کہہ سکتا تھا۔ ساری جانچ کے بعد اس میں کوئی کمی یا مسئلہ نہیں نکلا۔ ان دونوں کو لگا تھا اب یہ بات ختم ہو گئی ہے اور انہیں صبر آ جائے گا، لیکن کچھ دن کی خاموشی کے بعد اب وہ دیری کی وجوہات پر غور و خوض شروع کر چکی تھی۔ ہر تیسرے گھر کی کہانی تھی، مگر ان دونوں کے لیے بالکل نہیں۔ کبھی کبھی بیوی کے نصیب میں اولاد نہیں ہوتی، عورت کے اعمال بھی تو اس کی کوکھ کو بنجر کر دیتے ہیں۔ بے اولادی سزا ہے اور کسی اور کی سزا تم کیوں بھگتو؟ ساری عمر ایک بیٹے کے لیے تیاگ دی اور اب اس عمر میں ایک نحوست کی وجہ اس کی خوشیوں کو ترسم ہے۔ کچھ فکرے اور الفاظ بظاہر شدید تلخ یا برے نہیں ہوتے، مگر کہنے والے کا انداز انہیں زہر میں بجھے تیر بنا دیتا ہے۔ دلشاد بیگم کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ چن چن کے فکرے کستی، وہ غصہ ضبط کرتی اور پھر سمید کے سامنے ان کے جملے یاد کر کے رونے لگتی۔ قسم، اس کے پاس محبت بھری باتیں اور حدت بھری آغوش تھی، مگر جب عورت کو شوہر سے نسبت رکھنے والی کسی عورت کی طرف سے چوٹ ملتی ہے تو مرد کی باتیں کتنی ہی پیار بھری ہو نا کافی ہوتی ہے۔ اس وقت اسے انصاف اور برابری کے سلوک کے علاوہ کچھ اور شانت نہیں کر سکتا، جو اکثر مرد اور بیٹے نہیں سمجھ پاتے۔ جانے دلشاد کو اس کی خاموشی مزید بھڑکا دیتی تھی یا سمید کی وارفتگی کے انہیں ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کے انہیں بے کلی لاحق ہو جاتی۔ کچھ وقت بعد انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا۔ امی، سمید کی آواز بے یقینی کی شدت سے کانپ رہی تھی، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور آپ بھی قسم کے ٹیسٹ ریزلٹس دیکھ چکی ہے۔ تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، اسے دینا ہوتا تب تک خوشخبری مل جاتی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، تم میری ایک ہی اولاد ہو اور تمہاری اولاد دیکھنے کی حسرت لیے مرنا نہیں چاہتی میں۔ کیا تم چاہتے ہو میں ناؤمراد ہی دنیا سے چلی جاؤں؟ ان کی آواز رن گئی۔ قسم کو یقین تھا یہ پوتا پوتی کی تمنا سے زیادہ سے زج کرنے کی کوشش تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ؟ حسب امید یہ نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ قسمت میں ہوا تو آپ ضرور میری اولاد دیکھے گی، جس کی قسمت خراب ہے اس کے بھروسے سے رہے تو کچھ نہیں دیکھ سکوں گی۔ امی، اس نے بڑے تحمل اور نرمی سے کہا، میں آپ کی خواہش اور جذبات سمجھ رہا ہوں، مگر پلیز یہ دوسری شادی والی بات آپ بھول جائیں۔ تمہیں ماں کی خواہش کی پرواہ نہیں ہے امی، لیکن دوسری شادی میری خواہش نہیں ہے، اس نے پہلے مرحلے پر ہی واضح کرنا مناسب سمجھا۔ یہ ضرورت ہے بیٹا، وہ بھی اس کی ماں تھی۔ امی، ابھی یہ سب باتیں قبل از وقت ہے۔ اور اندر قسم کا دل گوتے کھانے لگا۔ تو کیا وقت آنے پر کمرے میں آیا سمید اسے یوں جمی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس نے سب سن لیا ہوگا۔ قسم، اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن تمہاری تسلی اگر اسی سے ہوگی تو میرا وعدہ ہے میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ بڑی فضول سی بات ہے یہ۔ قسم نے اسے دیکھا، وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ آنٹی نے قسم دے دی، مجبور کر دیا، تب تم پلیز اس بیکار بات پر پریشان نہ ہو۔ اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں محبت پر یقین دہانی تھی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کبھی کوئی نہیں آئے گا، وعدہ۔ اس نے قسم کو قریب کیا۔ اس پناہ گاہ میں اسے اس اچھی بات کا یقین کرنا ہی پڑا۔ لاکھ شکایتوں اور اندیشوں کے باوجود اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر اس کا مان بڑھ گیا تھا۔ وہ عورت جو تھی، دلشاد بیگم پر بیٹے کے دو ٹوک جواب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہی ایک موضوع رہ گیا تھا۔ اس معاملے میں وہ اس قدر حساس ہو گئی تھی کہ ادھر ان کی زبان سے جملہ نکلتا اور ادھر اس کی آنکھیں بھر آتی۔ ساری کشادہ ذہنی سمجھداری کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس میں اور دیہات کی گوار محدود علم اور تنگ نظر عورت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، جو ساس سے ملنے والے بانجھپن اور بے اولادی کے طعنے پر اپنی زندگی کو ناکام اور خود کو ناکارہ مان لیتی ہے۔ اس کی بھی دعائیں اور سجدے طویل ہو گئے تھے۔ اب گھر میں اس بات پر باقاعدہ سمید اور ان کی بحث ہوتی۔ دونوں اپنی بات پر ڈٹے تھے، دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہتے تھے۔ مہینوں گزر گئے اور گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ فسردہ تھا۔ اس کے گھر والوں کو بھی اب اس کی بے اولادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کا کسی نہ کسی بہانے میں کے جانا بڑھ گیا۔ سمید بھی اسے روکتا نہیں تھا کہ وہ اس طرح وہ دلشاد بیگم سے دور سکون سے رہ لے، اور ہر بار اس کے دل میں ایک نیا شکوہ لہرا جاتا کہ انہیں اب میرے اتنے دور رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دلشاد بیگم جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آئی تو سمید کی مشکلیں بھی بڑھ گئی۔ زندگی کا کیا بھروسہ، تم چاہتے ہو میں یہ حسرت لے کر مر جاؤں، میری بے قرار روح تڑپتی ترستی رہے؟ ایسی ناجائز خواہش تو نہیں ہے میری۔ اس کی تو دین بھی اجازت دیتا ہے، اتنے دکھ اور تکلیفیں جھیل کر اولاد کو پالا پوسا
تو کیا اس کی اولاد کی خوشی دیکھنا میرا حق نہیں بنتا؟ وہ روتے ہوئے کہتی اور سمید ان کو دلاسے تسلی دیتا اور مناتا رہتا۔ امی، آپ ساری خوشیاں دیکھیں گی، ایسی مایوسی اور نا امیدی کی باتیں نہ کیا کرے۔ ان کا ہاتھ تھامتا اور وہ جھٹک دیتی۔ بولنے سے نہیں ملتی خوشیاں، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں۔ ایسے ایک دن عاجز آ کر اس نے کہہ دیا، امی اگر آپ کی یہی ضد ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ روٹی بیلتے ہوئے بیلن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سمید نے اس سے بے ہنگم شور کو نظر انداز کیا۔ مجھے پہلے اپنا ٹیسٹ بھی کروانے دے۔ کرسم میں کوئی کمی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ میں ہوں، اور اگر ایسا ہے تو میری دوسری شادی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس نے اپنے طریقے سے بات ختم کی تھی۔ دلشاد بیگم ہتے سے اکھڑ گئی اور وہ جسے خوش ہونا چاہیے تھا کسی اور ہی نہج پر سوچنے لگی۔ اس کی حساسیت عروج پر تھی۔ سمید کا یوں شرط رکھنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اگر سمید بات کرنے سے پہلے اسے اعتماد میں لیتا تو نتیجہ برعکس ہو سکتا تھا، اور اگر ان میں بھی سب ٹھیک ہے تو وہ راضی ہو گئے ہیں۔ صاف کہتے شرم آ رہی ہے اس لیے شرط رکھ دی۔ اس نے جاننے کی در سے اس میں اس کی ہلکی سی رضامندی دیکھ لی تھی۔ ادھر دلشاد بیگم بلند آواز بیٹے کو اتار رہی تھی۔ انہیں یقین تھا اولاد اسے دوسری شادی سے ہی ملنا ہے۔ مانو کرسم کے نصیب میں لکھی بے اولادی کسی کو نہیں مگر انہیں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے امی کی ضد ختم کرنے کے لیے کہا ہے کرسم۔ سمید نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اسے کہنا چاہیے تھا، مجھے پھر بھی اچھا نہیں لگا۔ آپ کو شرط کے ساتھ بھی دوسری شادی کے لیے حامی بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا یقین ڈولنے لگا۔ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سچ ہی نہ ہو جائے۔ لیکن اس نے ایک لفظ نہیں کہا، بس سر جھکا کر رونے لگی۔ سمید نے اسے پھر قریب کیا مگر اس بار کرسم کو اطمینان نہیں ہوا تھا۔ سمید نے اس کی خاموشی کے پیچھے کچھ کھوجنے کی کوشش نہیں کی اور اس نے اپنے احساسات کو الفاظ سے محروم رہنے دیا۔ اس کی خاموشی سب سے بڑا شکوہ تھی اور سمید نے اسے بیوی کا خود پر مان سمجھ لیا۔ ہمارا ساتھی بنا کچھ کہے سنے ہمارے دل کا حال جان لے، ایک گدگدانے والا رومانی سا خیال، جلد خواہش سے ضد، پھر حسرت، اور آخر میں دکھ بن کر ہمیشہ کے لیے دل میں دفن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قبر ہے جو اپنی جیسی مزید قبروں کو جنم دیتی ہے۔ اس قبرستان کی بنیاد پڑتے ہی الفاظ مرتے جاتے ہیں، فاصلے اور سناٹوں سے قبریں بھرنے لگتی ہے، اور جذبات اور احساسات اور بڑی معمولی اور بیتوکی خواہشات سے گندھی ہستی ہے۔ چند معمولی اور بیتوکی باتیں اسے شوخ و چنچل بنا سکتی ہے تو کچھ معمولی باتیں اس کی امنگ صدا کے لیے سلا بھی دیتی ہے۔ ابھی ماں بیٹے کے بیچ دوسری شادی اور شرط پر بحثیں جاری تھی کہ اس دوران سمید کو دفتر کی طرف سے 4 ماہ کے لیے جاپان جانے کا موقع مل گیا۔ اتنے دن میں اکیلی کیسے رہوں گی سمید؟ چند ہفتوں میں شادی کو 3.5 سال ہو جانے تھے۔ سوچتی تو حیران ہوتی وقت کس قدر تیزی سے گزر گیا تھا، اور اس دوران قابل ذکر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی تو دلشاد بیگم کے دیے زخم ہی یاد آتے تھے۔ اکیلی کہاں، امی ہے نا، تم کچھ دن کے لیے اپنی امی کی طرف بھی چلی جانا۔ وہ لے جانے والے کپڑے الماری سے نکال رہا تھا۔ وہ ایسا بھی انجان نہیں تھا کہ اس کی اصل پریشانی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ اتنے دن مجھ سے دور رہنا ہوگا۔ اس نے پوچھ ہی لیا۔ برا کیوں لگے گا کرسم؟ وہ الماری کھلی چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہیں مس کروں گا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے بوسہ دیا۔ لیکن فون ہے، ویڈیو کالز ہے، اور 4 مہینے یوں چٹکی بجاتے گزر جائیں گے۔ میں آنٹی کے ساتھ اکیلی، سے رونا آ گیا۔ تم گھر آتی جاتی رہنا، میں امی سے کہہ دوں گا کہ اس معاملے میں روکے ٹوکے نہیں۔ اس نے حل پیش کیا۔ گھر سے کسی کو یہاں بلا لینا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے، اسے کسی بھی طرح اسے روک لینا چاہیے تھا، لاڈ سے یا ناراض ہو کر، مگر اس کے اندر جب انہیں ہی میرا خیال نہیں تو میں کیوں کہوں، منہ پھیلائے براجمان ہو گیا تھا۔ اسے کم سے کم یہ سچ ہی صاف کہنا چاہیے تھا کہ دلشاد بیگم کے ساتھ اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اسے تسلی دلاسے دیتا، یقین دلاتا سمید آخر چلا گیا، اور یہی دوری تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ جانے کے بعد فون پر رابطہ تھا، وہ وہاں سے بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ پیسوں کی تنگی اس نے کبھی نہیں کی تھی، اب بھی اس معاملے میں اسے کوئی مسئلہ فکر نہیں تھی، لیکن اسے یہ بات بھولتی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کا مزاج جانتے ہوئے اسے ان کے ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ دلشاد بیگم بھی بیٹے کے جاتے ہی زیادہ نازک مزاج ہو گئی تھی۔ ہر دوسرے دن اسے انہیں کسی نہ کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا تھا۔ اس کی تنہائی کا خیال کر کے اکثر اس کے گھر والے ملنے آ جاتے تو ان کی طبیعت پر یہ بھی گرا گزرتا۔ اسے لگتا وہ اسے تنگ اور مزج کرنے کے لیے بیماری کا ڈھونگ کرتی ہے۔ سمید سے اس کی گفتگو معمول کی طرح ہوتی، لیکن اب وہ بہت سی باتیں اپنے اندر رکھنے لگی تھی۔ کیا فائدہ
جب انہیں احساس اور پرواہ نہیں، سارا وقت خیال اس پر حاوی رہتا اور دل کی افسردگی جو کبھی سمیر کی قربت میں اس کی باتوں سے غائب اور ختم ہو جاتی تھی اب دائمی ہونے لگی تھی۔ شکوے اور بدگمانیاں جو اس کے ہونے سے کمزور پڑ جاتی تھی اب مزور ہو گئی تھی۔ اس کا 4 ماہ کا دورہ مزید 4 ماہ کے لیے بڑھ گیا تھا، مگر اس دوران وہ 3 دن کے لیے ان سے ملنے آ کر گیا تھا۔ اب یوں ہوتا ہے، دلشاد بیگم کی زبان چلتی رہتی، کبھی بیٹے کی یاد میں، کبھی اس کی خامیوں اور برائیوں پر تو کبھی اپنی بدنصیبی پر۔ اب وہ تنہا بیٹھی اپنے خیالات بلند آواز بیان کرتی تھی۔ کرسم عادی ہو گئی تھی۔ اس دوران اس نے بھی خود کو مصروف رکھنے فری لانسنگ شروع کر دی تھی۔ پھر بھی اس کے لیے وقت رک سا گیا تھا کہ وہ ایک سی کیفیت اور حالات میں گری تھی۔ دلشاد بیگم کے ساتھ ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا اور دور بیٹھے شوہر کے پاس وہی باتیں اور وہی سوال تھے جن میں اس کی دلچسپی گھٹتی جا رہی تھی۔ جلد ہی واضح ہوا کہ دلشاد بیگم کی بیماریاں ٹھونگ نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے تجویز کردہ کچھ ٹیسٹ کے نتائج اچھے نہیں تھے۔ اس نے سمیر کو بتایا اور وہ سب سمیٹ کر اگلے 5 دنوں میں واپس آ گیا۔ ابھی وہاں اس کے قیام کا وقفہ باقی تھا، لیکن ماں سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاسپٹل کے چکر اور ماں کی خدمت میں ہی گھن چکر بنا رہا۔ دفتر کے بعد اس کا باقی سارا وقت دلشاد بیگم کے ساتھ گزرتا تھا۔ زیادہ وقت وہ کئی دن کے لیے ہاسپٹل میں داخل ہوتی تھی۔ اس کے اندر انہیں یوں چھوڑ جانے کا احساس جرم بھی تھا۔ اسے لگتا کہ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو جلد اس کا پتہ لگ سکتا تھا۔ اسے کبھی کرسم پر بھی غصہ آنے لگتا، یہ جانتے بھی کہ اس نے ہمیشہ انہیں بروقت طبی مدد اور سہولت پہنچائی تھی۔ اس کا دل کرسم کو بھی قصوروار گردانے لگتا۔ اس کا شعور اس طرح اپنا بوجھ اور احساس جرم کم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ماں کی محبت اور اپنے احساس جرم اور اس کی تلافی میں وہ بیوی سے غافل ہوتا گیا۔ یہ ایسا وقت بھی نہیں تھا کہ کرسم شکایت کرتی۔ وہ بیٹے کا فرض پورا کر رہا تھا اور ان کے آخری سانس تک وہ ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس کی زندگی میں دفتر اور ماں کے علاوہ کچھ تیسرا تھا ہی نہیں۔ آخری دنوں میں اس نے دفتر سے لمبی چھٹیاں لے لی تھی، وہ بھی ان کے درمیان سے یوں ہٹ گئی مانو کبھی تھی ہی نہیں۔ دلشاد بیگم کو اس حال میں بھی اس پر غصہ آتا تھا۔ بیماری اور دواؤں نے ان کا مزاج مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ آخر میں تو ان میں توانائی تھی نہ وہ بول سکتی تھی۔ اس کا دل ماں بیٹے دونوں کو دیکھ کر دکھتا تھا۔ جس دن ڈاکٹر نے ان کی زندگی کی بقیہ دنوں کی گنتی بتائی تھی، وہ گھر آ کے روتا رہا تھا۔ کرسم نے پہلی بار کسی مرد کو یوں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا۔ کاش میں جاپان نہ جاتا تو ایسی لاپرواہی نہ ہوتی۔ اس کی آواز ملال سے چور تھی۔ یہ قسمت کی بات ہے سمیر، آپ خود کو دوش نہ دیں۔ اس نے تسلی دی۔ کیسے دوش نہ دوں؟ وہ میری ذمہ داری تھی۔ کوئی اور ان کا میری طرح خیال نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں یہاں ہوتا تو یہ مرض جلد ڈائگنوز ہو سکتا تھا۔ تو وہ بول ہی رہا تھا اور کرسم بے اختیار اس سے دور ہوئی۔ آپ کہہ رہے میں نے ان کا خیال نہیں رکھا، مرض کی تشخیص میں دیر میں نے کی، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، مگر تم جو کہہ رہی ہو وہ غلط بھی نہیں ہے۔ تھکا سا گویا ہوا اور کرسم کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ یہ الزام ہے سمیر مجھ پر؟ اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ انہیں اکیلے میں نے کیسے برداشت کیا میں جانتی ہوں۔ ہر ہفتہ انہیں ہاسپٹل لے کر دوڑی ہوں، ان کی باتیں، ان کا بگڑا مزاج سب میں نے سہا ہے۔ تم تو وہاں دور بیٹھے مزے کر رہے تھے، جبکہ میں مزے کر رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ واہ! اور اس لیے تم اس کا بدلہ امی سے لے رہی تھی؟ آپ میری بات کو غلط رنگ دے رہے۔ ابھی تم نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ تم برداشت کر رہی تھی، سہ رہی تھی، اور یہ فطرت ہے کہ انسان مشکلوں اور بوجھ سے چھٹکارے کی کوشش کرتا ہے۔ تم نے سوچا ہوگا اچھا ہی ہے جلد جان چھوٹے۔ تو غصہ بتدریج بڑھ رہا تھا۔ یہ صلہ دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اس کی آواز دکھ اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ اتنے سال میں نے اتنا سب برداشت کیا، آپ کی خاطر اتنا کچھ سہا۔ تمہیں لگتا ہے صرف تم نے برداشت کیا اور سہا؟ تمہاری خاطر میں نے کچھ نہیں کیا؟ آج دونوں ہی کچھ دل میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ کیا کیا آپ نے؟ سمیر، ساری قربانیاں اور خاموشیاں میری ہیں۔ اس رشتے میں اول دن سے صرف میں پس رہی ہوں۔ یہ کرسم، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اور صرف تم نے قربانی دی، برداشت کیا، اور اسی الزام میں تم نے امی کو نظر انداز کیا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا اسے اور اشتعال دلا رہا تھا۔ اور آپ کے سامنے مجھے گھر میں تنہا چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کے بعد اگر اتنا بڑا الزام کہ میں نے جان بوجھ کر آنٹی کا خیال نہیں رکھا، ان کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سچ ہے کہ میں یہاں ہوتا تو اتنی دیر نہیں ہوتی۔ اور وہ بھی غصے میں تھا۔ ہاں تو رہنا چاہیے تھا نا آپ کو یہاں۔
کیوں چھوڑ کر گئے تھے انہیں؟ میرے پاس آپ کی ماں تھی، وہ میری نہیں۔ کرسم کو احساس نہیں تھا، وہ چیخ رہی تھی، یہی تمہاری سوچ کہ وہ صرف میری ماں ہے، تمہاری غفلت کی وجہ ہے۔ میں نہیں، آپ غافل تھے، ہاں، اور اس غلطی کی سزا اب عمر بھر بھگتوں گا۔ یہ افسوس میری زندگی کا داغ بن گیا ہے کہ کیوں انہیں تمہارے بھروسے چھوڑ گیا۔ سمیت کی آواز اس سے بلند تھی۔ واہ سمیت، میں نے اتنا کچھ چپ چاپ سہا، یہاں تک کہ آپ کی ٹیسٹ والی شرط پر شادی کی بات بھی سہ گئی، اور آپ مجھ پر یہ تہمت لگا رہے۔ آپ کو میری قربانیاں، میرا صبر دکھائی نہیں دیا؟ شادی والی بات صرف تم سہ گئی؟ کبھی سوچا میں نے تمہاری وجہ سے اپنی ماں کو اس خوشی سے محروم رکھا؟ کیا پتا دوسری شادی سے انہیں وہ خوشی مل جاتی، وہ یوں حسرت لیے دنیا سے نہ جا رہی ہوتی۔ کرسم کے اندر یک بیک سب کچھ چھے گیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی شدید اور چیخنے چلانے والی لڑائی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں نے ضروری کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ سرجری اور کیمو تھراپی کے باوجود تشخیص کے 7 ماہ اور 2 ہفتے بعد دلشاد بیگم نے ہمیشہ کے لیے زندگی ہار دی۔ سمیت ڈرائنگ روم کے صوفے سے اسے باورچی خانے میں کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ گھر میں ہمیشہ 3 بندے تھے۔ جب اس کی شادی ہوئی تب اس شہر میں پوسٹنگ کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اجنبی شہر اور اجنبی لوگ تھے، لہٰذا پڑوس کے علاوہ دلشاد بیگم شادی کہیں آتی جاتی تھی۔ ایسے میں اسے نظر بچا کر خوبصورت پل چرانے اور شرارت کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ یہ مسرور لمحے بڑے موہنے ہوتے تھے۔ کرسم ڈرتی تھی کہ ساس کسی دن پکڑ ہی نہ لے، مگر اس کا ساتھ بھی دیتی تھی۔ صبح چائے کا کپ رکھنے کے بہانے باورچی خانے میں جا کر چھیڑخانی ہو یا ٹی وی دیکھتے ہوئے صوفے کے پیچھے سے ہاتھ اس کی گردن تک لے جانا، اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا، لیکن ان گمگشتہ لمحوں کی یاد نے بھی اس وقت اس کے اندر اٹھ کر کرسم کے پاس جانے کی خواہش کو نہیں کیا تھا۔ کیا اس لیے کہ کرسم کا رویہ حوصلہ شکن اور سرد ہے، یا اس کی وجہ میں خود ہوں؟ مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں رہا، میرے اندر کوئی ولولہ نہیں بچا ہے۔ اسے بھی ادراک ہونے لگا تھا کہ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر میں کیوں بدل گیا ہوں؟ وہ خود سے درست سوال کر رہا تھا۔ اس کی واپسی جن حالات میں ہوئی تھی وہ مشکل اور آزمائش کا وقت تھا۔ اس کے بعد ماں کا جانا بھی بڑا سانحہ تھا۔ ایک دوسرے کی پرواہ کرنے والے مصیبت کی گھڑی میں قریب ہو جاتے، ایک دوسرے کے لیے ہمت اور تشفیع بن جاتے ہیں، مگر ان دونوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ ان کی شادی شدہ زندگی کی سب سے بدصورت کلامی اور لڑائی اس دور میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد حالات منقلب ہوئے تو ان کے دل بھی منقلب ہو گئے تھے، دور ہوتے گئے، اور اب تو جیسے اجنبی ایک چھت تلے رہ رہے تھے۔ دفعتاً اسے بے چینی نے گھیر لیا، کسی انہونی کی آہٹ بھانپ کر ہونے والی بے چینی یکایک اس کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ کرسم، اس نے کھڑے ہو کر بے اختیار پکارا۔ مڑ کر سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بنا سوچے سمجھے پکارنے کے بعد اب اس کا ذہن ایک دم خالی ہو گیا تھا۔ اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ ابھی یاد آیا، مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے، کھانے کے لیے ویٹ مت کرنا، اس نے کہا اور کار کی چابی لیے باہر نکل گیا۔ کرسم نے گہرا سانس لے کر تازہ گوندے آٹے کو دیکھا، پھر ہاتھ دھو کر اسے فریج میں رکھنے کے لیے ڈبہ نکالنے لگی۔ اسے برا لگا تھا، نہ کوفت ہوئی تھی۔ اچھا ہی ہے، جاگنے اور ساتھ بیٹھ کر کھانے سے بچت ہو گئی۔ ساری بتیاں بجھا کر خوابگاہ میں آتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ راستوں پر دوڑ رہی کار کے ہمراہ اس کی سوچیں بھی دوڑ رہی تھی۔ ہم کب اور کیسے اس مقام پر پہنچ گئے؟ آج وہ حیران تھا، حالانکہ یہ چند دنوں میں نہیں ہوا تھا۔ بعض سفر ایسی ہوتے ہیں کہ آغاز میں علم نہیں ہوتا، تباہی کی سمت تو چل پڑے ہیں، اور جب سامنے ملبے کے آثار نظر آتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ ہماری منزل یہ تو نہ تھی۔ ہم نے اس راہ پر کب قدم رکھے تھے؟ اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، پھر ہم نارمل کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ فاصلہ ہم سے سمٹ کیوں نہیں رہا؟ ہم اسے ختم کر کے دوبارہ پہلے جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، کرسم اور میں، لیکن یا اب وہ موڑ آ گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مانا ہمارے بیچ بہت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے سنبھالا نہ جا سکے، یہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ مجھے کرسم کی ضرورت ہے۔ ضرورت؟ خیال کی بہتی کشتی اچانک ہچکلے کھانے لگی۔ ہمارا تعلق ضرورت کا تو نہیں۔ مجھے تو کرسم سے محبت تھی، مجھے اب بھی اس سے محبت ہے، مگر اس مگر کے آگے ایک الجھن تھی، بے کلی تھی۔ ہاتھ سے پھسل رہی ریت کو روکنے کی خواہش اور اس صحیح لا حاصل کی حقیقت کا علم ہونے کی بے بسی تھی۔ اس کے اندر جذباتی سطح پر کشمکش تھی۔ کرسم کی طرح کورا اور خالی نہیں تھا۔ محبت، صرف یہ کافی بھی نہیں، ورنہ ہم یوں اجنبی نہ ہوتے۔ پھر کیا پیچھے چھوٹ گیا ہے؟ کیا مسنگ ہے؟ اس نے سر پیچھے لگا کر آنکھیں بند کر لی۔
تصور اسے وہ سب دکھانے لگا جو پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ 5 سالوں میں فاصلے اور مسافت گویا 5 صدیوں کی تھی۔ کچھ باتوں کی اہمیت کا ادراک ان کے گزر جانے بیت جانے سے ہی مشروط ہوتا ہے، اور بند آنکھوں کے کناروں پر ابھرتی نمی اس شرط کے پورا ہونے کی کماس تھی۔ دلشاد کی بیماری کے دوران مکمل طور پر باقی چیزوں سے بیگانہ ہو گیا تھا، مگر اس دوران اسے کرسم کی چپ غصہ دلاتی تھی۔ یہ احساس کہ وہ پل پل ماں کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور ہوتے دیکھ کر اندر ہی اندر کہیں خود بھی مر رہا ہے، تو وہی کرسم اس دن کی منتظر ہے۔ بعد میں وہ یہ خیال جھٹک کے خود کو سرزنش بھی کرتا تھا، لیکن یہ اور اس قسم کی منفی اور تکلیف دہ سوچوں سے بچ بھی نہیں پاتا تھا۔ اس کے اندر کرسم کی بے حسی پر غصہ تھا، چاہتا تھا وہ بھی اس کی ماں کے پاس آئے، بیٹھے وقت گزارے، مگر وہ دور ہی رہی۔ اس نے ان کے اور اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کی، لیکن اپنائیت یا انسیت کا دکھاوا بھی نہیں کیا۔ اسے احساس تھا اس نے بہت تلخ اور سخت باتیں کرسم سے کہی تھی، جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی سب سے عزیز ہستی کو کھویا تھا۔ اسے ان سے بے انتہا محبت تھی، تو کئی شکوے بھی تھے، اور اب اس کے پاس جو تھی اس سے بھی اسے محبت تھی، شکوے تھے، اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو اتنا جانتا تھا کہ وہ اپنے بکھرے الجھے رشتے کو بچانا چاہتا ہے، اور دل پر پتھر رکھ کے یہ بھی قبول کر چکا تھا کہ محض اس کے چاہنے سے یہ نسبت قائم نہیں رہ سکتی، البتہ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ معمول کی طرح پلنگ کے کنارے پر اس کی سمت پیٹ کے سو چکی تھی۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر اندرونی اضطراب میں بے سکون سا تاثر پھیلا رکھا تھا۔ اس کے خشک ہونٹ اور روکھے الجھے بال نظر انداز کیے جانے پر نالا سے تھے۔ بستر پر محو استراحت وجود میں ہمیشہ اپنا خیال رکھنے والی کرسم کی پرچھائی بھی نہیں تھی۔ چند پل اسے دیکھنے کے بعد سمیت نے کمفرٹر اس کے کاندھے تک پھیلا کر اے سی کی کولنگ بڑھا دی اور خود لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ اگلی شب وہ پانی کا جگ پلنگ کے ساتھ والی میز پر رکھ کر روز کی طرح باہر جا رہی تھی کہ سمیت نے پکارا، کرسم! وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ کیا ہم بات نہیں کریں گے؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا تھا۔ کون سی بات؟ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی کہ ہم اجنبیوں کی طرح کیوں رہ رہے؟ ہم تو کب سے ایسے ہی رہ رہے ہیں سمیت، تو کیا آگے بھی ایسے ہی رہیں گے؟ پتہ نہیں، کرسم نے سچ کہا تھا۔ ہم مل کے جواب تلاش نہیں کر سکتے؟ سمیت کا سوال پل کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہو سکتا تھا۔ مل کر؟ یہ سننے میں بھی اجنبی لگ رہا ہے۔ اس کا انداز سادہ تھا، اس نے اینٹ رکھنے کو جگہ نہیں دی۔ ہم کوشش کریں تو اسے مانوس بنا سکتے ہیں۔ کوشش کی بھی خواہش نہیں ہوتی اب۔ اس کے اندر باہر سب جگہ ایسی ہی آسیت تھی جیسے اس کے لفظوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ سمیت کے الفاظ اس کے الزام بھولتے نہیں تھے۔ جب خواہشوں میں یہی ہوں، یہ اس نے خود کو آج دلائی تھی۔ کرسم نے کچھ نہیں کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ کلائی آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گیا۔ کرسم نے باورچی خانے اور ہال کی ساری بتیاں بجھائی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب ماں نہیں رہی تو میں یاد آئی ہوں۔ خود کو تنہائی نے ستایا تو بھی خیال نہیں آیا کہ میں کب سے تنہا ہوں۔ اب اپنی غرض اور ضرورت کو کتنی بھی محبت اور نرمی سے میرے سامنے پیش کرے سمیت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ساری سوچیں کسیلی تھی۔ اس سے پہلے سو جاتی تھی، لیکن جس دن ایسا نہ ہوتا وہ اس وقت تک یہاں بیٹھی رہتی جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ سمیت سو گیا ہوگا۔ بیٹھے بیٹھے کبھی ذہن ماضی میں چلا جاتا تو کبھی مستقبل کو سوچنے کی ناکام کوشش کرتا۔ اکثر تو خالی اس ذہن اندھیرے میں آنکھیں گاڑی بیٹھی رہتی۔ دلشاد بیگم کی بیماری سے پہلے جاپان میں تھا، اور آنے کے بعد بھی سمیت کا زیادہ بلکہ سارا وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ جانے رات کے کس پہر ان کے پاس سے اٹھ کر آتا تھا۔ اسے کمرے میں تنہا رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ صبح سے بے خبر سویا دیکھ وہ اپنے کام سے لگ جاتی۔ اب سمیت کو اپنے سے پہلے کمرے میں دیکھ کر اسے عجیب سی الجھن ہوتی تھی، کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا تھا۔ شادی کے اولین دنوں میں انہیں جس خلوت کی آرزو ہوتی تھی اب عمر بھر کے لیے میسر تھی، لیکن ارمان اوائل دن والے نہیں رہے تھے۔ سمیت کا ذہن اگر رشتے کو بچانے کی سمت چل پڑا تھا تو اس کا مخالف سمت، اس کا ذہن نئے نئے دلائل اور نکتے ڈھونڈ لاتا کہ ہاں وہ صحیح سوچ رہی ہے، اسے اس کھوکھلے تعلق کو گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ وہ گھر میں اعلان نہیں کر سکتی، لیکن کسی کو اس کے ارادوں سے باخبر کرنا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا اس نے مونا باجی اور آپی سے کہہ دیا کہ سنجیدگی سے اس رشتے کو قائم رکھے یا یہیں ختم کر دے، سوچ رہی ہے۔ دلشاد بیگم کا رویہ اور پھر اس کے بعد سمیت کا یوں جاپان جانے پر اس کی مایوسی اور تنہائی وہ دیکھ ہی رہی تھی، سو ان کے لیے یہ بات بڑا صدمہ نہیں تھی۔ سنتے ہی مونا باجی نے فوراً حمایت کی، تمہارا رشتہ پہلے ہی ختم ہو گیا ہے، ورنہ تمہیں خیال نہ آتا۔ اچھا ہی زبردستی کھینچنے سے پہلے کوئی فیصلہ کر لو۔ تم پڑھی لکھی ہو، جب چاہو نوکری کر کے اپنا بوجھ اٹھا سکتی ہو۔ شادی کیا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ شوہر بیوی کا بوجھ اٹھائے؟ آپ ہی نے پوچھا۔ نہیں تو پھر اسی ایک بات کو پرچم کی طرح لہرا کر الگ ہونے کی سفارش بھی نہیں کرنا چاہیے۔
انہوں نے رخ کرسم کی سمت کیا۔ وہ اس کی بات سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ابھی ایک بہت بڑا صدمہ اور سانحہ گزرا ہے۔ تم دونوں ہی اس وقت جذباتی طور پر اسٹیبل نہیں ہو، اس لیے جلد بازی میں فی الحال کوئی فیصلہ نہ کرو۔ مانا تمہاری ساس سے خاص اٹیچمنٹ نہیں تھی، مگر سمیت کا تو سب کچھ وہی تھی، اور موت کو اتنے قریب سے دیکھنا ہر کسی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور تمہارے گھر میں تو تم دونوں کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے زیادہ ہی اثر ہوا ہوگا۔ آبی کا مشورہ مونا باجی سے مختلف تھا۔ خواہ مخواہ ڈریگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ نہیں چاہتی تو جلد سے جلد جان چھڑانا ہی اچھا ہے، تبھی سکون ملے گا، اور کرسم نے کچھ کم نہیں سہا، اب اسے خوش رہنے کا حق ہے۔ ویسے تمہیں فکر کرنے یا سوچنے کی بھی کیا ضرورت، تم سمجھدار ہو، اب بھی اپنی زندگی بہتر سیٹ کر سکتی ہو۔ امی ابا یا ہم سب بھی دقیانوسی خیالات والے نہیں کہ ڈولی جہاں گئی وہاں سے جنازہ ہی اٹھے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، بے فکر اور نڈر ہو کر فیصلہ کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ امی ابا سے زیادہ بہنیں اس کے حال سے واقف تھیں، وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ جو بھی ہے، ابھی امی ابا طاہر ثریا اور بابر کسی سے بھی کوئی اس کا ذکر نہ کریں، جب کرسم کوئی فیصلہ کر لے گی تب کہیں گے ان سے۔ آپ ہی کی بات بھی درست تھی، لیکن تم اس قدر انتہا تک جانے کا کیوں سوچے ہو؟ اب تو آنٹی بھی نہیں، انہوں نے پوچھا۔ آنٹی نہیں ہے تو اب میں بھی وہ نہیں رہی آپ ہی، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ہمارے بیچ اس قدر فاصلے اور اجنبیت بھر دی ہے کہ سمیت کے لیے مجھے اب کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ پھر جذبات اور محبت کے بنا کیسی شادی، کون سا رشتہ؟ ٹھیک ہی تو ہے، جہاں دل نہ مانے وہاں زبردستی رکنے کا کوئی مطلب نہیں۔ تم کوئی مجبور وہ کمزور لڑکی تو ہو نہیں۔ مونا باجی ہر حال میں اس کے ساتھ تھی۔ آپ ہی چپ ہو گئی۔ ویسے کس نے سوچا تھا، جس ایک ساس کے علاوہ سسرال کا جھنجٹ نہیں، سوچ کر ہم سب خوش تھے۔ وہ ایک ساس ہی سارے سسرال سے زیادہ کر گزرے گی۔ مونا باجی نے اسے دیکھا، ان کی نگاہوں میں اس کی جانب سے ایک لمبے چوڑے تائیدی بیان کی توقع جھلک رہی تھی۔ چھوڑی باجی، اس کا انداز بیزار سا تھا، مجھے اب پرانے قصے دہرانے کا دل نہیں کرتا۔ ہاں چھوڑو۔ انہیں مایوسی ہوئی تھی لیکن مزید اصرار نہیں کیا۔ مونا باجی کے کمرے سے جاتی آپ ہی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کرسم، میرا ایک مشورہ مانو گڑیا جی۔ اس نے اپنی بردبار اور سمجھدار بہن کو دیکھا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو، مگر اس سے پہلے اس معاملے میں کسی اور کو انوالو مت کرو۔ میں سمجھی نہیں آپ ہی۔ اپنی بات سنا کر سامع سے ہمدردی حاصل کرنا بھی بڑا سکون بخش ہوتا ہے، اور اکثر ہم ایسا کر گزرتے ہیں، مگر شادی شدہ زندگی کے معاملات میں اس سے پرہیز سب سے اچھی اسٹریٹجی ہے، خاص طور پر اس وقت جب تم خود کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتی ہو۔ لوگوں کی مرضی، رائے اور ہمدردی تمہارے فیصلے کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ جی آپ ہی، خیال رکھوں گی۔ وہ مان گئی۔ اسے ہمیشہ سے ان کی سوجھ بوجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ چھٹی کے 2 دن اسے سال برابر لگے تھے۔ سمیت گھر میں ہوتا اور وہ ڈھونڈ کر کام نکالتی، تب بھی وقت آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اب بھی اس نے صاف ستھرے اور جمع جوان باورچی خانے کو ایک بار پھر زبردستی ٹھیک کیا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 12 ہی بج رہے تھے۔ اس نے سوچا کھانے میں کچھ ایسا بنائے جس میں زیادہ وقت لگے۔ یہ ساری کوشش باورچی خانے سے نکل کر سمیت سے بچنے کی تھی۔ آج لنچ کہیں باہر کریں؟ عقب سے سمیت کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ میرا کہیں جانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ وہ اس کی سمت دیکھنے کی بجائے فریزر کھول کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے آج بریانی بنانے کا سوچا ہے۔ ابھی شروع تو نہیں کی کوکنگ؟ وہ بھی اپنی جگہ سے آگے نہیں آیا تھا۔ آپ کا باہر کھانے کا دل ہے تو چلے جائیں۔ اب کہ اس کی آواز میں ہلکی جھنجھلاہٹ تھی۔ چند پل بڑی بوجھل سے خاموشی چھائی رہی۔ کرسم، میں کوشش کر رہا ہوں اور تم، سمیت نے تحمل سے انگریزی میں کہا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ کوشش کرے۔ اس نے گوشت کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ بند کیا اور سنک کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کا لہجہ تیز نہیں تھا مگر بالکل سپاٹ تھا۔ سمیت کو غصہ آیا اور وہ ہونٹ سختی سے بند کیے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ بریانی میں آلو بھولنا مت۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری اور وہ پلٹ گیا۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار کسی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے بریانی میں آلو پسند تھے۔ اس کے گھر میں ہمیشہ بریانی آلووں کے ساتھ بنتی تھی۔ پہلی بار اس نے سسرال میں ہوئی دعوت پر ویسی بریانی بنائی۔ سب کو پسند بھی آئی تھی لیکن دلشاد بیگم ذرا خوش نہیں تھی۔ ان کے نزدیک تو مہمانوں کی بے عزتی ہو گئی تھی۔ اس طرح ان کے مطابق چاول میں آلو شامل ہو جائے تو بریانی نہیں ہوتی۔ اس کی دن بھر کی محنت اور مہمانوں کی تعریف کی ساری خوشی ان کے لمبے بھاشن نے ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے جب بھی بریانی بنائی اس میں آلو شامل نہیں کیے، مگر پھر کبھی بریانی بھی نہیں کھائی۔
کھانے کی میز پر اس نے بریانی کے ساتھ ساتھ گلاب جامن اور چکن چلی بھی رکھا تو سمید نے خوشگوار حیرت اسے دیکھا۔ آج اس نے اہتمام کیا ہے، دل سے کھانا بنایا ہے۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر سوچتے مسکرایا تھا، مگر جلد ہی اسے سمجھ آیا کہ تبدیلی بس میز پر موجود مینیو میں ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالی تو سمید نے کچھ کہنے سے پہلے اسے دیکھا، جہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر میں نے کچھ کہا اور کرسم کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ گئی تو؟ جسے مصالحت کی امید ہو، احتیاط اور غور و خوض بھی وہی کرتا ہے۔ وہ آج بریانی کھا رہی ہے، یہ بھی تو بڑا چینج ہے۔ اس نے اپنا ہی حوصلہ بڑھایا۔ اچھا ہی ہوا باہر نہیں گئے، اس نے عام سے انداز میں کہا، ورنہ میں اتنی اچھی ٹریٹ سے محروم رہ جاتا۔ اس کی طرف دیکھے بنا ہی کرسم نے ہنکارا بھرا۔ مزید 2 باتوں کے ایک لفظی جواب یا ہوں ہاں کے بعد وہ چپ ہو گیا، اور آج بھی انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ سمید کو ذرا اندازہ نہیں تھا یہ اہتمام باورچی خانے میں زیادہ وقت گزارنے کے لیے تھا۔ وہ اپنی داست میں دبے پاؤں اس طرف آ رہی تھی، لیکن سمید کو خبر ہو گئی تھی۔ جیسے قریب پہنچی سمید پیچھے مڑا۔ تم تو بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے پہلے سرپرائز خراب ہونے پر منہ بنایا، پھر مگ اسے تھما کر اس کے بازو میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اچانک آنکھ کھل گئی اور آپ کو نہ دیکھ کر نیند بھگ سے اڑ گئی۔ تو پھر کروٹیں بدلنے سے اچھا تھا یہ چاندنی انجوائے کی جائے۔ اس نے سامنے پھیلے اجالے کو دیکھا۔ اسے دیر تک کام کرنا ہوتا یا کوئی اہم کام ہوتا تو وہ اس کے سو جانے کے بعد کمرے سے باہر جا کر کرتا تھا، اور رات میں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی بجائے اسے پوچھ کی سیڑھیوں پر بیٹھنا پسند تھا۔ اس کی طرح ہی کرسم کا بھی معمول ہو گیا تھا کہ اگر کبھی آنکھ کھل جاتی تو وہ بھی اٹھ کے اس کے پاس چلی آتی۔ رات کی تنہائی اور خاموشی میں انہوں نے بڑا یادگار وقت ان سیڑھیوں پر بتایا تھا۔ سمید، سب کو ایک گیٹ پر چڑھی بیل بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی۔ ان کے چھوٹے سے لان کی دیکھ بھال مالی کرتا تھا، جو سارے سرکاری بنگلوں کے لانوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا، اس لیے وہاں موجود پھول پودے لدے پھندے اور ہرے بھرے رہتے تھے، خوبصورت اور سجے سجائے۔ لان کا منظر ہی ان سیڑھیوں پر بیٹھنے کی سب سے بڑی کشش تھا۔ اس میں بری لگنے جیسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سمید نے بوگن ویلیوں کی ٹہنیوں پر ٹنگے مختلف رنگوں کے پھولوں کو دیکھا جو گیٹ کا گل پوش تاج محسوس ہوتے تھے۔ تصور کریں اگر یہ سارے پھول صرف سفید ہوتے تو اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لگتے۔ اوہ، سمید نے اب غور کیا، ان میں سارے رنگ ہیں سوائے وائٹ کے۔ میرا دل کرتا ہے مالک آقا سے کہوں انہیں نکال کر یہاں صرف وائٹ بیل لگا دو۔ انہیں کاٹ دیا تو گیٹ سرکٹا محسوس ہوگا۔ اپنی بات پر خود ہی ہنسے تھے۔ لیکن کچھ وقت بعد جب سفید پھولوں سے ڈھک جائے گا تو کئی گنا زیادہ خوبصورت لگے گا۔ یہ بھی تو سوچے، اور اس من پسند منظر کی طلب میں تھوڑی سی ویرانی برداشت کر لینا چاہیے۔ اس کے نازیانہ انداز پر وہ مسکرانے لگا۔ اس وقت پورچ میں اپنی مخصوص جگہ بیٹھا گیٹ کو دیکھتے ہوئے ماضی کے منظر میں کھویا تھا۔ اس کا معمول اب بھی وہی تھا، لیکن اب اس کے پاس آنے کی بجائے کرسم کروٹیں بدلنا پسند کرتی تھی۔ اس نے پلٹ کر خوابگاہ کے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کرسم، کیا تمہیں نہیں آتے؟ اس نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل کیا ابھی جا کر اسے جگائے اور ہاتھ پکڑ کر اس جگہ لا کر پوچھے، مگر وہ سیدھا ہو کر ایک گہری سانس لیتا لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ سمید کو آنکھ کھلی تو بستر پر نہیں تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اس کی خالی جگہ دیکھنے کے بعد اٹھ گیا۔ بتیاں ساری بند تھی اور اندھیرے میں وہ پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ کئی دن کے ششپنج کے بعد آج اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ نصف چاند کی ہلکی سی روشنی تھی، ورنہ اسے دکھائی بھی نہ دیتی۔ سمید اس کے قریب جا کر بیٹھا تو چونکی۔ چند پل دونوں چپ چاپ سامنے گیٹ پر نظریں جمائے رہے۔ اسے اچھا لگا کہ کرسم فوراً وہاں سے اٹھ کر اندر نہیں چلی گئی۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت تھی نا، کیا ہم میں اب وہ محبت نہیں رہی؟ کیا محبت بھی ختم ہوتی ہے؟ بڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کرسم کو دیکھ کر سوال کیے تھے۔ آپ بتائیں۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہی تھی، بوگن ویلیا کے رنگ برنگی پھولوں کو جو اسے پسند نہیں تھے۔ ان سوالوں کے جواب تو نہیں معلوم، لیکن میں ہمارے بیچ وہی محبت چاہتا ہوں۔ اگر وہ کہیں کھو گئی ہے تو اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، اس کی چاہت عین اس کی الٹ تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا کرسم، تم بتاؤ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے چپ سے دل برداشتہ ہوئے بنا اس نے سنجیدگی اور دیانتداری سے پوچھا، میری زندگی سے پچھلے کچھ سال نکال سکتے ہیں؟ اس نے بھی اتنی ہی ایمانداری سے جواب دیا، نہیں۔ سمید کی آواز میں رنج تھا۔ اس گزرے وقت نے مجھے اتنا بدل دیا ہے کہ اب مجھے اپنی بھی سمجھ ہی نہیں آتی۔
امی کی زیادتیوں کے لیے محض سوری کافی نہیں، لیکن میں ان کی طرف سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں۔ اس نے بھی تو اکلوتی اولاد ہونے کی بڑی بھاری قیمت ادا کی تھی۔ اگر وہ واحد وجہ تھی تو ان کی غیر موجودگی میں سب ٹھیک ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے سمیت۔ ہمارے درمیان دیوار کی پہلی اینٹ انہوں نے رکھی تھی، لیکن اس کے بعد دیوار کا قد صرف انہوں نے نہیں بڑھایا، ہمہ وقت کی تنہائی نے اب اس کی سوچوں کو سمت تو عطا کر دی تھی، اور وہ سیدھا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے راضی نہ تھی۔ سمیت نے افسوس اور دکھ سے اسے دیکھا۔ فکر، پرواہ، محبت جیسے احساس اور جذبے درمیانی رابطے کے بنا محض الفاظ ہے۔ اسے اب ادراک ہوا تھا۔ مجھے اب بھی تم سے محبت ہے کرسم، اس نے کہا، اور ساتھ ہی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے کیوں محسوس ہی نہیں ہوتی؟ اتنے دنوں بعد اندر کہیں جنبش ہوئی اور آنسو اس کے گالوں پر لڑکنے لگے۔ میں نے بہت دنوں سے تمہیں احساس دلانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے۔ اسے کوئی الزام دینے کی بجائے سمیت نے اعتراف کیا، آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو۔ اس کی انگلیاں کرسم کے گالوں پر پھسلی۔ کبھی اس لمس سے اس کے اندر جگنو اور تتلیاں امڈ آتی تھی، شکوے قرابت کے پردے کے پیچھے اوجھل ہو جاتے تھے، مگر اس وقت ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مجھے ہمیشہ اور روز تمہیں یہ احساس دلانا چاہیے تھا۔ مجھے بھی محبت تھی سمیت، مگر اب سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس کے آنسو اور تیزی سے گرنے لگے۔ تھی نا تو یہی کہیں ہوگی، مل جائے گی۔ وہ پر امید تھا۔ میرے اندر اس کی تلاش کی تمنا ہی نہیں، کرسم سے یقین اور آس سب چھن گئے تھے۔ سمیت نے اس کے رخسار خشک کر کے اپنی نم انگلیاں ہٹا لی۔ تو اب ہم کیا کریں؟ یہ سوال بے ساختہ اس کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ کرسم کے چہرے پر ہلکی حیرت پھیلی۔ فیصلہ اسے کرنا تھا۔ اس میں اچانک ہم کیسے شامل ہو گیا؟ کیا ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے؟ کرسم کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اس سوال کے جواب میں ہمارا فیوچر ہے۔ سمیت اس کے جواب کے لیے رکا بھی نہیں تھا۔ میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں۔ حال اور ماضی کے کئی چکر لگانے اور خوب سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ایک وجہ تھی، تمہیں اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے کے لیے کافی نہیں۔ اس کے لیے تم کیا چاہتی ہو یہ جاننا ضروری ہے۔ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ میں یہی تو سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ مجھے اپنے اندر آپ کے لیے کوئی جوش، کوئی جذبہ نہیں ملتا۔ سمیت کا دل سکڑ کے رہ گیا۔ اس کی زبان سے سننا تکلیف دہ تھا۔ شاید یہ سچ تمہاری مدد کرے کہ میرے سارے جذبے اب بھی تمہارے ہیں۔ مجھے اب بھی تمہاری خواہش ہے۔ میں اس رشتے کو بچانے، سنوارنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ پیاری باتیں خلوص نیت سے پر تھی، مگر کرسم کے اندر بھرا کثیف دھواں یہ خلوص وہاں دل تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا۔ میں جہاں ہوں وہاں میرے اندر یہ سن کر بھی کوئی امنگ، کوئی امید نہیں جاگتی۔ میری کیفیت اس وقت سب سن کے بھی ہاں تو والی ہی ہے، تلخ اور دل توڑنے والی ہی صحیح۔ وہ گفتگو تو کر رہی تھی۔ میں انتظار کر سکتا ہوں کرسم، تم بھی خود کو وقت دو۔ جب تمہیں لگے تم ریڈی ہو، ہم بیٹھ کر اپنے رشتے کا پوسٹ مارٹم کریں گے، تاکہ فیصلہ کر سکے اس میں نئی جان پھونکی جا سکتی ہے یا اس کی آخری رسومات ادا کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اول الذکر کا ہی تمنائی تھا، مگر اس کا اظہار کرسم کو اس کا ڈالا دباؤ بھی لگا سکتا تھا۔ سو اس نے خود کو ہر فیصلہ قبول کرنے کے مقام پر پیش کیا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، آؤ سو جائے۔ وہ کھڑا ہوا۔ اس نے اسے اپنے اندرون کی جھلک دکھائی تھی، لیکن اسے اپنی سوچ یا مرضی کے مطابق منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی خاموشی کے باوجود اب گھر میں سمیت کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ کھانے کی تعریف ہو یا کسی خاص پکوان کی فرمائش، یا پھر کام اور ٹی وی دیکھنے کے دوران کافی کی طلب، اگلے دن کے لیے کسی خاص شرٹ کی استری یا اس کے پہنے جوڑے پر تبصرہ، وہ یہ سب اس سے کہنے لگا تھا۔ اب وہ اس کی ہاں اور عدم دلچسپی دیکھ کر خود کو روکتا نہیں تھا۔ وہ کھانے کے بعد ٹی وی لگا کے بیٹھا تھا اور کرسم باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی۔ جب وہ کام ختم کر کے کمرے میں جانے لگی تو سمیت نے ٹی وی بند کرتے اسے پکارا، کچھ دیر بیٹھو یہاں۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کا رویہ حوصلہ شکن تھا، مگر وہ کوشش کرنا ترک نہیں کر سکتا تھا۔ چاروں ناچار آگے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، مگر اس کے انداز سے واضح تھا کہ یہ کام اس نے خوشی سے نہیں کیا ہے۔ میری امی کی بیماری اور لیٹ ڈائگنوسس والی بات غلط اور فضول تھی۔ مجھے تم سے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ کرسم کے لبوں پر پھیل گئی۔ مگر آپ نے وہ بات کہی تھی، یہ حقیقت بدل نہیں سکتی، نہ میں وہ بھول سکتی ہوں۔ سمیت کے چہرے پر افسوس اور دکھ گہرا ہو گیا۔ آپ اپنی مرضی سے دل دکھائیں
پھر جب دل کرے معافی بھی مانگ لے، اور میں کیا کوئی کٹ پتلی ہوں جو آپ کی مرضی کا ریئیکشن دوں اور سب بھول جاؤں؟ اتنا آسان سمجھا ہے آپ نے سب؟ بڑے دنوں بعد اندر کوئی احساس جاگا تھا، اچانک کہیں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بھول جاؤ، وہ بات تو میں بھی بھول نہیں سکتا۔ آپ میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے جو وہ الفاظ سن کر مجھے پہنچی تھی۔ میں نے کبھی آپ سے صلے کی تمنا نہیں کی، مگر اس طرح مجھ پر الزام لگائیں گے آپ، یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے اپنے سخت اور غلط الفاظ کا احساس ہے کرسم، اور اس دن میرے اندر جو بدلا تھا اسے آپ کا احساس واپس نہیں کر سکتا۔ اس نے تڑپ کے کہا اور بہتے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا ہوگا اگر ہم ان تکلیف دہ باتوں کا ذکر نہ کریں۔ اس نے آئندہ کے لیے بھی گفتگو کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی اور کمرے میں چلی گئی۔ اب بھی انہیں دوسری شادی والی بات کا خیال تک نہیں۔ سمیر نے وہ ذکر نہیں کیا تھا۔ بستر پر جانے کتنی دیر روتی رہی۔ سمیر نے وہ بات چھیڑ کر اس کے زخم تازہ کر دیے تھے۔ اسے وہ رات ہی نہیں بلکہ ماضی کی دلشاد بیگم کی زیادتیاں بھی یاد آتی گئی، اور ساتھ ہی سمیر کی ان سے محبت بھی۔ دوسری شادی نہ کرنے کا افسوس بھی۔ اسے پھر یقین ہونے لگا کہ دلشاد بیگم کے لیے اس کے اپنے جذبات اور سمیر کے جذبات کا ایک ساتھ گزارا ان کی غیر موجودگی میں بھی ممکن نہیں ہے۔ سمیر بھی اس رات بڑی دیر تک صوفے پر ہی بیٹھا رہا تھا۔ اگلے دن کہیں تو دل کی بھڑاس نکالنا تھی، لہٰذا اس نے سب سے اچھے سامع یعنی بڑی آپی کو فون لگایا۔ انہوں نے سارا احوال اور پھر اس پر اس کے خیالات بڑے تحمل سے سنے۔ میں کبھی نہیں بھول سکتی آپی وہ سب، اور سمیر کو لگتا ہے ایک سوری کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلسل بولتے بولتے تھک گئی تو رک گئی۔ اس کی سوچ تم سے بالکل الگ ہے، انہوں نے ذرا توقف کے بعد کہا۔ کیا مطلب؟ تم شادی ختم کرنے کا سوچ رہی ہو اور وہ بچانے کا، ورنہ وہ معافی نہیں مانگتا۔ غلطی ان کی تھی تو معافی بھی وہی مانگیں گے نا؟ اس نے جھٹ یاد دلایا۔ اور اب بھی انہیں اس بات کا افسوس نہیں کہ وہ دوسری شادی نہ کرنے اور ماں کو حسرت دینے کا افسوس کر رہے تھے۔ وہ بستر مرگ پر پڑی ماں کے بے بس بیٹے نے کہا تھا۔ آپی کی بات اسے اچھی نہیں لگی۔ ہاں جو بھول گیا تھا کہ بیوی کے پاس بھی دل ہے، احساس ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تڑک گئی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کامیاب شادی شدہ زندگی 50-50 یعنی برابری کی کوشش سے نہیں چلتی، بلکہ کبھی شوہر 90% دیتا ہے تو کبھی کچھ معاملات میں بیوی اتنا کرتی ہے۔ وہ جتنے سکون سے بات کر رہی تھی اتنی ہی وہ بے چین ہو رہی تھی کہ اس معاملے میں اسے ان کی سمیر کی طرفداری اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ آج تک تم نے اس شادی کو 90% دیا اور اب شاید سمیر وہ کوشش کر رہا ہے۔ اپنی برداشت کا اعتراف سنتے ہی اس کی کیفیت پل بھر میں بدل گئی۔ دیکھو کرسم، اگر تمہارا شوہر بد کردار یا ظالم ہوتا، تم پر ذہنی، جسمانی، جذباتی تشدد کرتا، شکی یا نہایت بد مزاج، تو تمہیں اس جہنم میں رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ تب میں خود سپریشن کے پروسیس میں تمہاری مدد کرتی، لیکن سمیر ایسا نہیں ہے۔ جو مسئلہ تھا، جو تمہارے فاصلے کی وجہ تھی، وہ اب نہیں، تو پھر تم کیوں ماضی بھول کر آگے نہیں بڑھتی؟ کیونکہ میں بھول نہیں سکتی کہ سمیر کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ اتنا بڑا الزام، ایسی تہمت مجھ پر لگا سکتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اس نے بے بسی سے کہا۔ اگر تم اسے الزام اور تہمت جیسے بھاری نام نہ دو اور ایک دکھی یا پریشان بیٹے کا فرسٹریشن کہو تو۔ نہیں آپی، مجھے اتنے سالوں کے صبر اور برداشت کے بعد سننے ملے یہ الفاظ الزام اور تہمت سے کم لگ ہی نہیں سکتے۔ اس کے حتمی انداز پر کچھ دیر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ کرسم، مجھے لگتا ہے تمہیں خود کو تھوڑا وقت دینا چاہیے، اور تمہیں سمیر کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ فیصلہ آخر تمہیں ہی کرنا ہے، مگر جلد بازی نہ کرو۔ وہ چپ رہی۔ اگر سمیر واقعی تمہیں ماں کی بیماری کا قصوروار سمجھتا یا اس نے وہ شادی والی بات دل سے کی ہوتی تو وہ کب کا تمہیں گھر سے جانے کا کہہ دیتا یا ویسے ہی رویہ رکھتا۔ سمیر کی وکیل بنی اسے ایک موقع دینے کے لیے قائل کرتی رہی۔ اس کے دل میں کہیں توقع تھی کہ اس کا غصہ سن کر وہ بھی کہے گی اب معافی کا کیا فائدہ، ساری تکلیف پھر زندہ کر دی۔ اس طرح تو اس نے وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، ان کی بات کہ اب تک وہ 90% کوشش کرتی رہی ذہن میں جگہ چپک چکی تھی۔ وہ سارے آپشنز دیکھ رہی تھی، کون کون سی ملازمتیں وہ کر سکتی ہے، کیا تنخواہ ہوگی، کیا وہ الگ کرائے کا گھر لینے کے قابل ہوگی یا والدین اور بھائی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس وقت بھی وہ فون میں یہی سب دیکھ رہی تھی کہ مناپی نے کچھ انگلش مضامین کے لنک بھیجے۔ وہ بڑی دیر سے فون دیکھ رہی تھی، لہٰذا اٹھ کے ڈیسک ٹاپ تک آئی کہ مضمون بڑی اسکرین پر پڑھ لے گی۔ مضمون طلاق کی بڑھتی شرح اور طلاق یافتہ کے دینی و دنیاوی مسائل پر تھا۔ اس کی طبیعت مقدور ہو گئی۔ اس کا دل نہیں کیا کہ وہ پڑھے۔ ابھی بند کرنے کا سوچ رہی تھی کہ ماؤس پر پھسلتی انگلیوں سے کسی طرح براؤزنگ ہسٹری کھل گئی۔ وہ ہر سطر کے شروعات کے چند الفاظ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔
بروکن میرج کو ریپیئر کرنے سے لے کر شادی شدہ جوڑوں میں دوریاں ختم کرنے جیسے کئی مضامین سمید نے دیکھے تھے، تو شاید پڑھے بھی ہوگے۔ کتنی دیر حیرت سے تکتی رہی کہ یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے پہلی سطر پر کلک کیا۔ حق ہاں، وہ نہ صرف پڑھ رہا تھا بلکہ ان پر عمل بھی کر رہا تھا۔ 90%۔ اسے آپی کی بات یاد آئی۔ اس نے سارا کچھ نہیں دیکھا مگر سرسری نظر ڈال کے بند کرنے جا رہی تھی، آپی والا لنک کھول لیا۔ اس میں وہی کچھ لکھا تھا جو وہ پہلے بھی سن اور پڑھ چکی تھی کہ طلاق کے بعد واپسی کا کوئی راستہ اور دوبارہ ایک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یہ ایسی معمولی بات نہیں کہ بس اس پل، اس لمحہ کیا حالات ہے وہ دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا جائے۔ وہ رات تک بھی ان خیالات سے پیچھا نہیں چھڑا سکی، تبھی تو بے خیالی میں اسے دیکھے گئی۔ کرسم، جب سمید نے اس کا شانہ ہلایا تو چونکی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں۔ وہ پلٹ کے جانے لگی کہ سمید نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم مجھ سے اتنی ناراض ہو کہ 2 منٹ میرے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے؟ اس کی پرشکوہ آواز دھیمی تھی۔ خاموش رہی۔ جانے کتنے دن بعد اس کا ہاتھ سمید کے ہاتھ کی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک گھر، ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی میں تمہیں مس کر رہا ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا اسے بازو میں بھیج کر سینے سے لگا لے۔ اس کی خوشبو، اس کے بال، اس کا لمس سب اسے تڑپا رہے تھے مگر وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ کرسم نے اپنا دل ٹٹولا مگر وہ اب بھی کسی لاش جیسا سرد تھا۔ اسے پہلی بار سمید کے چہرے پر بکھری امید دیکھ کر اچھا نہیں لگا کہ اسے مایوس کرے، مگر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سمید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی دنیا جہاں سے بے خبری کا عالم یہ تھا کہ اپنی ہی کتنی بہت ضروری اور اہم چیزوں پر بھی اس کا دھیان نہیں تھا۔ طبیعت کی کسل مندی اور سستی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ تب اسے خیال آیا کہ کس قدر لاپرواہی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ سمید کے جانے کے بعد وہ خود ہی کلینک چلی گئی اور وہاں جو خبر ملی وہ اتنی غیر متوقع تھی کہ دعاؤں کی قبولیت پر وہ خوش بھی نہ ہو سکی۔ اس وقت کیوں؟ اس سے پہلا خیال یہی آیا، مشکل لگ رہا فیصلہ اب اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ آنٹی کی زندگی میں پتہ چل جاتا تو کیا زندگی مختلف ہوتی؟ نہیں، آنٹی نے نہیں بدلنا تھا۔ اس نے خود ہی امکان رد بھی کر دیا۔ اللہ نے یہ نعمت اسے 1.5 ماہ پہلے ہی عطا کر دی تھی، جس کی خبر اس کی بے توجہی اور غفلت کے باعث اب اس تک پہنچی تھی۔ بڑے بوجھ جیسی نوید تھی جو اسے کسی سے تو بانٹنا تھی، سو آپی کو فون کر کے بلا لیا۔ تو کیا تم؟ آپی حیرت اور صدمے کے مارے جملہ بھی مکمل نہیں کر سکی۔ نہیں آپی، ان کی حیرانی کی وجہ سمجھتے اس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ در آئی۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، لیکن میں اسے مجبوری مان کر اس رشتے کو بھی کھینچنا نہیں چاہتی۔ جہاں سب کچھ ختم ہو گیا ہو وہاں ایسی امید کی کرن سورج نہیں بن جاتی بلکہ جلد ہی دم توڑ دیتی ہے۔ وہ کچھ اور تلخ ہو گئی تھی۔ ایک اچھا انسان جس کے اچھا باپ ثابت ہونے کی کبھی امید ہو تو تمہیں اس کے لیے گنجائش نکالنی چاہیے۔ آپی، مجھے خود پر اتنا بھروسہ ہے کہ اپنا اور بچے کا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، کسی پر بار نہیں بنوں گی، اور یہ آپ بھی جانتی ہے۔ ایک ذہنی مریض، مایوس اور انچاہے رشتے میں بندی عورت کی بجائے خود مختار، بااعتماد اور مثبت سوچ اور نظریہ رکھنے والی سنگل عورت زیادہ اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تو بچے کے بہتر مستقبل کے لیے ہی ہے۔ آگے بھی بہت کچھ تم مفروضوں کے بل پر سوچ رہی ہو کہ نوکری کر لو گی، بچے کو اچھی زندگی دو گی وغیرہ، لیکن ہو سکتا ہے تمہیں بہت اسٹرگل کرنا پڑے، ہو سکتا ہے تم دوسری شادی کے لیے مجبور ہو جاؤ، مزید اولاد ہو تمہاری قسمت میں، کیا تب بھی پہلے بچے کی زندگی ویسی ہوگی جیسے تم ابھی سوچ رہی ہو؟ اور سوچا تو یہ بھی جا سکتا ہے کہ تمہارا اور سمید کا رشتہ بحال اور مضبوط ہو جائے۔ میرا دل نہیں کرتا اب میں یہ رشتہ آگے گھسیٹوں۔ ہمارا تعلق کب کا مر چکا ہے آپی، کہ یہ وجہ کافی نہیں؟ ہم واپس پہلے جیسے نہیں ہو سکتے۔ جب میرا دل کہہ رہا ہے یہ تعلق توڑ دوں، ختم کر دوں، تو میں اس کی نہ سن کر کچھ اور کیوں سوچوں؟ اسے رونا آ گیا۔ اب اس میں پہلے والی دیدہ دلیری اور صفاقی نہیں رہی تھی، لیکن وہ ان آنسوؤں کے باوجود اس بات پر مصر تھی کہ اس کے اندر جذبات نہیں۔ کرسم، انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب تک تم اکیلی تھی، اس لیے علیحدگی پر شاید کوئی اعتراض نہ کرتا، مگر اب منظر بدل گیا ہے۔ امی ابا کے لیے ہی نہیں، تمہارے اور سمید کے لیے بھی۔ تم اب تعلق توڑ کر ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تمہیں جوڑنے والی کڑی بھی کمزور نہیں ہے۔ خاموش رہی۔ مسئلہ تمہاری ساس تھی جو اب نہیں رہی۔ سمید اور تم کبھی لڑے بھی نہیں ہو۔ تم دونوں سمجھدار ہو تو پھر نئے سرے سے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تم اس قدر انتہائی باتیں سوچنے سے پہلے اس رشتے کو ایک موقع تو دو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی ہو۔ چپ رہے۔ ان سے کیا کہتی کہ لڑائیاں اور بحثیں ہی انسانوں کو ایک دوسرے سے دور اور متنفر نہیں کرتی، بلکہ یہ کام خاموشیاں بھی کر دیتی ہے۔
اب اسے نفرت محبت کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہی تو افسوس تھا، جذبات پر ایسی برف تھی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کیفیت سے نکال ہی نہیں پاتی تھی جس میں منجمد تھی۔ دلشاد بیگم کے بعد وہ ہر اذیت اور خوف سے آزاد تھی، لیکن اس سے زیادہ مقید اس نے خود کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کا اب بھی اس گھر میں دم گھٹتا تھا۔ سمید اب بنا اگر مگر اور شرائط کے اس کے ساتھ تھا۔ دوسری شادی کی تلوار ہٹ گئی تھی، اس پر جبرن مسلط کیا داغ مٹ گیا تھا۔ پھر بھی سمید کو دیکھ کر اس کے اندر خوشی یا گرم جوشی نہیں جاگتی تھی۔ وہ اس کے لیے دنیا میں موجود بہت سے لوگوں جیسا ہو گیا تھا، جن کے قریب دور یا اجنبی شناسا ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ جس شخص کے لیے اس کے اندر اتنی لاتعلقی سما گئی تھی، اس کے ساتھ آگے کیسے اور کیوں بڑھا جائے گا؟ اس کے اچھا انسان ہونے سے اسے انکار بھی نہیں تھا، مگر اب اسے اس اچھے انسان کا ساتھ خوش نہیں کر رہا تھا۔ اتنی سی بات تھی، لیکن آپ ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ درست وقت پر ہو تو ہی عنایتیں اور مثبت عمل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس دن آپی کے ساتھ میکے آ گئی، کچھ دن وہاں یکسوئی سے سوچے گی، لیکن اب پچھتا رہی تھی کہ آپی اور مونا آپی دونوں وہاں موجود تھی، اس کی ہمراز تھی اور دونوں کی رائے مشورے بالکل متضاد تھے۔ ان کی سن کر وہ مزید الجھتی جا رہی تھی۔ مونا آپی اس کے شادی کی حقیقت تو کسی طرح راز رکھے تھی، مگر نانا نانی بننے کی اطلاع اپنے والدین سے مخفی نہ رکھ سکی۔ امی ابا کی خوشی اور ان کے دمکتے چہرے اسے اور دکھی کر رہے تھے۔ سوچنے کے لیے یہاں سے زیادہ یکسوئی اور تنہائی تو وہیں اپنے گھر میں تھی۔ اس کی چپ کو سب اب بھی ساس کی بیماری وفات کا اثر سمجھ رہے تھے۔ وہ 2 دن بعد ہی واپس آ گئی، آپی کو لگا ان کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے۔ سمید بھی اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اسی میز پر لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہا تھا۔ ایک دوسرے سے بات کرو، سمید کی بھی سنو، جو کچھ تمہارے اندر ہے اس سے کہو۔ نہ چاہتے بھی آپی کی باتیں آس پاس گونجنے لگتی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اپنے لیے چائے بناتے اس نے آج اتنی الجھنوں اور منفی سوچوں کے باوجود سمید کے لیے بھی چائے بنا لی تھی۔ تھینکس۔ اس نے مگ میز پر رکھا تو سمید نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر جلد چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے شکریہ کہا۔ کچھ کہے بنا باہر چلی آئی۔ اس اطلاع کے بعد اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اپنا ارادہ، آپی کی باتیں، اندیشے، وسوسے، کبھی وہ اداس ہو جاتی، کبھی حد درجے مایوس تو کبھی بری طرح الجھ جاتی۔ اکثر بلا وجہ ہی رونا آئے جاتا اور گھر میں تنہا ہوتی تو بلا جھجک روتی بھی رہتی۔ ٹی وی لگا کر کچھ تفریحی دیکھنے کی کوشش میں چینل بدلتے ہوئے جہاں رکی وہاں چل رہے شو میں جوان اور درمیانی عمر کے بچے کینسر کی وجہ سے فوت ہو چکے والدین کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ والدین کی تکلیف اور اپنی بے بسی بیان کرتے ہوئے اکثر کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، کچھ باقاعدہ رو رہے تھے۔ چند افراد کو سننے کے بعد اس کا دل ایسا گھبرایا کہ اس نے ٹی وی بند کر دیا۔ سمید بھی ان سب سے گزرا ہے، پہلی دفعہ اس نے سوچا۔ ذرا دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے، جانے یہ اس کے ہارمونز تھے یا واقعی دل پگھل رہا تھا۔ کرسم، اس کی آواز سن کر سمید باہر آیا۔ کیا ہوا؟ اس کے بازو میں بیٹھ کر اس کی پشت پر بازو پھیلاتے اس نے تشویش سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کے خود کو سنبھالنا چاہا، مگر آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ کرسم، کیا ہوا؟ کچھ تو کہو۔ سمید نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کی سسکیاں مزید بلند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سمید کے کہنے اور آنسو پوچھنے پر وہ کسی طرح چپ ہوئی۔ کچھ ادراک پلوں میں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے سمید کو دیکھا۔ آپ آنٹی کی بیماری کے وقت کیا سوچ رہے تھے؟ اسے اپنے الفاظ اجنبی لگے، اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا وہ یہ سمید سے پوچھے گی، وہ بھی اس کے سوال پر چونکا۔ میں ایک گہرا سانس بھر کے سیدھا ہوا۔ میرا حال بھی برا ہی تھا کرسم، اور سوچیں ہر طرح کی تھی، اچھی بری، نگیٹو، بہت نگیٹو۔ غصہ بھی آتا تھا، رونا بھی۔ وہ جس طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی وہ اس امر کا مظہر تھا کہ وہ اسے سننے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پہلے تو شوق اور بے یقینی تھی، پھر میں نے خود کو یقین دلایا کہ دنیا کے جس کونے میں جانا پڑے میں انہیں علاج کے لیے وہاں لے جاؤں گا اور وہ اچھی ہو جائے گی۔ مگر جب سارے حقائق سامنے آ گئے تو دکھ، غصہ، بے بسی۔ مجھے اپنے ابو بالکل یاد نہیں، نانا نانی بھی میرے اسکول کے دنوں میں فوت ہو گئے تھے، دونوں ماموں سے تعلقات واجبی سے تھے۔ پھر میری شہر جاب کی وجہ سے ملنا ملانا بھی کم ہوتا تھا۔ کل ملا کے میرا واحد رشتہ امی ہی تھی، اور انہیں پل پل اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے قریب جاتا دیکھنا اپنے آپ میں موت سے گزرنے جیسا ہے۔ اس کا لہجہ درد سے چور تھا۔ اسے اپنی بے نیازی یاد آئی۔ وہ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے سو جاتی تھی۔ دلشاد بیگم کے کمرے میں نہ جانے کا جواز ان کا رویہ تھا، مگر اپنے ہی کمرے میں شوہر کی بھیگی آنکھیں نہ دیکھ سکنے کا جواز کیا تھا؟ میری ماں میری آئیڈیل تھی، میری رول ماڈل۔ وہ جیسی بھی تھی، اپنی کمیوں اور غلطیوں کے باوجود مجھے دنیا میں سب سے عزیز تھی۔ ان کی قربانیوں کے بدلے میں ان کی تھوڑی نا انصافی اور تمہارے ساتھ غلط رویہ برداشت کر سکتا تھا۔
میں نے اپنے طور پر ان کے برتاؤ کی تلافی کی کوشش کی تھی کہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں، اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہونے دوں۔ تم اس سے میری کمزوری کہہ لو یا بزدلی، میں ان کے لیے ایسا ہی تھا کہ زندگی میں انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے کچھ غلط کیا تو صرف تمہارے ساتھ ان کا برتاؤ تھا، اور ان کی عمر بھر کی ریاضت کو دیکھتے ہوئے میں اتنی رعایت تو انہیں دے سکتا تھا۔ تم نے انہیں اسی ایک روپ اور رشتے میں دیکھا جو اچھا نہیں تھا، اور میں نے ان کے کئی روپ دیکھے ہیں جو سارے مثبت اور اچھے تھے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کرسم نے بے اختیار اس کے شانے پر، جانے اسے کب سے انتظار تھا، کتنی شدید ضرورت تھی کہ اس ذرا سی پہل پر ہی اس نے کرسم کو قریب کھینچا، اس کے شانے پر تھوڑی ٹکا کر رونے لگا۔ یہ آنسو اس شانے پر قرض تھے۔ اس نے سمیت کو ماں کی وفات پر گلے نہیں لگایا تھا، دلاسا نہیں دیا تھا۔ ساس بہو کے رشتے میں میاں بیوی کا تعلق بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے اس کی پشت پر تھپکی دی اور سمیت اسے بازو میں لے کر شدت سے رونے لگا۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھیں بھی برسنے لگی۔ چپ کا سرد سا تنکا حدت سے بھر گیا تھا۔ سمیت کے چند جملے اس کی سوچ کو ایک نئی سمت دے گئے تھے۔ اسے کئی منظر یاد آئے جب وہ تنہا دلشاد بیگم کو ہاسپٹل لے کر جاتا تھا، ان کے پاس وہیں ٹھہرتا تھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، ان کے سارے کام کرتا تھا۔ اس نے کبھی اسے ان کا کوئی کام کرنے نہیں کہا تھا، اور تب اس کا دل یہ سوچ کر بھی اداس ہو جاتا تھا کہ وہ بیوی کو اکثر فراموش کر بیٹھا۔ اس نے ایک دو بار کہا بھی کہ کل وقتی نرس کا انتظام کر لے تاکہ اسے بھی کچھ وقت ملے، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ یہ مجھے جتانا چاہتے ہیں کہ میں کس قدر نکمی ہوں، اور وہ کتنا اپنی ماں کا خیال رکھ رہے، اور ان کی غیر موجودگی میں مجھے بھی کیوں ہی کیئر کرنی چاہیے تھی۔ ایک بار ہی صحیح، مگر اس نے سوچا تھا جب حد سے زیادہ خیال الجھتے گئے تو اس نے آپ ہی کو فون لگایا۔ ہمیں محبت ہو گئی تو محبت کافی کیوں نہیں تھی، کیونکہ انسان خود غرض ہے اور اس کی مٹی میں ناشکری بھی شامل ہے۔ ہم لاکھ مخلصی کا ڈھڈورا پیٹے، مگر سچ یہ ہے کہ اکثر ہم اپنی ذات سے آگے دیکھتے ہی نہیں۔ کوئی بھی تعلق کسی ایک وجہ سے نہ تو ٹوٹتا ہے نہ قائم رہتا ہے۔ تعلق وہی خوشگوار رہتا ہے جہاں دونوں فریق اسے خوشگوار بنانے کے خواہشمند ہوں۔ محبت، قربانی، ایڈجسٹمنٹ، انڈرسٹینڈنگ وغیرہ سب اس خواہش کے بعد آتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے تمہیں خود کو ٹٹول کر یہی پرکھنا ہے کہ تم سمیت کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی چاہتی ہو یا نہیں۔ کامیاب اور خوشحال ازدواجی زندگی کا پیمانہ محبت ہے، نہ انڈرسٹینڈنگ، نہ ہم مزاجی، اور نہ اس جیسے دوسرے پیمانے، بلکہ دونوں فریق یکساں طور پر اسے کامیاب اور خوشحال بنانے کے خواہاں اور کوشاں ہوں۔ یہی اس کا راز ہے۔ شادی شدہ زندگی میں صرف محبت کافی نہیں، تو محبت کے بنا بھی یہ سمجھوتے سے زیادہ کچھ نہیں۔ لہٰذا تمہیں محبت حاصل ہے تو کیوں نہ اس کی خاطر سب کچھ کیا جائے، کوشش، پہل، ایڈجسٹمنٹ، قربانی اور محنت۔ محنت؟ اسے اس فہرست میں ایک لفظ پر حیرانی ہوئی۔ ہاں، محنت۔ ہر کامیابی محنت ڈیمانڈ کرتی ہے۔ مشقت کے بنا نہ اسکول کا امتحان پاس ہوتا ہے، نہ زندگی کا، اور نہ ہی شادی کامیاب ہو پاتی ہے۔ ازدواجی زندگی بھی مسلسل مشقت چاہتی ہے، انا پر پیر رکھ کر پہل کرنے کی مشقت، انکمفرٹیبل سچویشنز فیس کرنے کی مشقت، کبھی کبھی خودداری ایک طرف رکھ کے دوسرے کو پکارنے کی مشقت۔ کوئی دراڑ، مسئلہ یا فاصلہ درمیان میں آ چکا ہے تو اسے قبول کرنے کی مشقت، پھر اسے مل کر حل کرنے کی مشقت، اور اس کی سمت کروٹ بدلنے سے لے کر ہاتھ بھر کا فاصلہ مٹانے کی مشقت۔ لیکن آپ ہی، جس انسان نے مجھے زندگی میں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیفیں دی، ذہنی جذباتی طور پر ٹارچر کیا، وہ انسان ہمیشہ سمیت کے لیے سب سے اہم اور سب سے قیمتی رہے گا۔ اس کی محبت میرے بچے کے دل میں ڈالیں گے، اس کی اچھائیاں بیان کریں گے۔ میں یہ سب کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ یہ سب دیکھنا بھی خود کو ٹارچر کرنا نہیں ہوگا؟ عورت کو دوسری عورت کا دیا دکھ اور زخم آسانی سے نہیں بھولتا۔ میری 12 سالہ میرڈ لائف کا سبق اور نچوڑ بتاتی ہوں، جو میں نے کئی ٹھوکریں، غلطیاں اور لڑائی جھگڑوں کے بعد سیکھا ہے۔ میاں بیوی کے سارے رشتے دونوں کے لیے ایک سی اہمیت نہیں رکھتے، نہ انہیں ان سے ایک سی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اس سچ کو اور ان تعلقات کو ان کے مختلف خانوں میں ان کے مقام کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ جو مجھے پسند نہیں وہ دوسرے کو بھی ناپسند ہو، یا جس سے مجھے محبت ہے اس رشتے سے دوسرا بھی محبت کرے۔ یہ توقع جتنی لاحاصل ہے اتنی خطرناک اور مہلک بھی۔ تم بھی مان لو کہ تمہاری ساس سمیت کی پیاری ماں تھی، اسے ہمیشہ عزیز رہے گی، وہ کبھی ان کی برائی کرے گا نہ سنے گا۔ تمہارا اور تمہاری ساس کا معاملہ الگ ہے، ان ماں بیٹے کا الگ۔ ازدواجی زندگی کے ترازو میں بیوی کی وفا اور محبت کے مقابلے شوہر کی وفا اور محبت ہی ہونی چاہیے، مگر ہم بیویاں ایک پلڑے میں
خود کو اور دوسرے میں شوہر کے رشتے رکھتی ہے کہ وہ اس سے مجھ سے زیادہ محبت تو نہیں کرتا، اور یہ موازنہ ہی غلط ہوتا ہے۔ اور جو دنیا سے چلا گیا، تم کیوں اس کی برائیاں اور قصور اپنے بچوں کو سنانا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ انہیں پتہ چلے ان کی ماں نے کیا کیا جھیلا، یا پھر اس لیے کہ وہ بھی دادی سے نفرت کرے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر مجھ میں اتنا ضعف اور حوصلہ بھی تو نہیں کہ باپ ماں کے قصیدے سنائے اور میں خاموش رہوں۔ اسے سچ کہا آ جائے گا۔ اپنے سکون کے لیے، اپنی اولاد اور اپنی میرڈ لائف کے لیے سوچو گی تو تمہیں خود میں ظرف اور حوصلہ سب ملے گا۔ اور تم نے سمیت کو بتایا یا نہیں؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ سمیت کو لا علم رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے آپس میں بات ہو تو تم دونوں کے خیالات میں تبدیلی آ جائے۔ تنہا اولاد پالنا آسان نہیں ہوتا، دنیا میں بہت سنگل مدرس ہوتی ہے، آپس نے یاد دلایا۔ سنگل مدر؟ تمہاری ساس بھی سنگل مدر تھی۔ اکلوتی اولاد کو تنہا پالنے اور اپنے خود مختار ہونے کا بوجھ تھا، دام یا اس طرز زندگی کا سائیڈ ایفیکٹ کہ ان کا مزاج اور رویہ تمہارے ساتھ اتنا برا اور غلط رہا؟ یہ میرا اندازہ ہی ہے جو سراسر غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں تم اس نہج پر بھی غور کرو۔ آپ ہی کی بات اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی ساس جیسی نہیں ہو سکتی، ان کے ہاتھوں ان کی وجہ سے اس حال کو پہنچنے کے بعد تو قطعی نہیں۔ بچے کو روٹی، کپڑا، مکان اور اچھی تعلیم دے دینا کافی نہیں ہوتا، اسے ایک مکمل صحت مند خاندان اور رشتوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور قدرت رکھتے ہوئے بھی اس سے محروم رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ بھی بڑی تندہی سے اپنے آنے والے بھانجے بھتیجے کا کیس لڑ رہی تھی۔ میں طلاق کے خلاف نہیں، لیکن میرے نزدیک ایک الجھے بگڑے تعلق کا یہی واحد حل نہیں کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ آپ چاہتی ہیں میں ان خدشات کے ڈر سے عمر بھر کے لیے ایک سمجھوتے والی زندگی کا انتخاب کر لوں، اپنی مرضی اور جذبات کو چل دوں؟ تم کیوں اسے مرضی اور جذبات کو چلنا کہہ رہی ہو؟ تم سمید اور خود کو کچھ وسعت، سہولت اور وقت دو، کیونکہ رضا اور جذبہ مستقل نہیں رہتے، بدل جاتے ہیں۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو آگے کی زندگی میں سمجھوتے نہیں کرو گی؟ ابھی تم دوسری شادی کا نہیں سوچ رہی، لیکن فرض کرو سمیت سے علیحدگی کے بعد امی ابا یا لوگوں کے دباؤ میں دوسری شادی کرنا پڑی تو کیا وہ سمجھوتا نہیں ہوگی؟ اگر وہاں تمہارے مزاج نہ ملے تو ایک بار پھر طلاق کی بجائے لوگ کیا کہیں گے یہ خیال تمہیں سمجھوتا کرتے ہوئے شادی نبھانے پر مجبور نہیں کر سکتا؟ کیا گارنٹی سب کچھ اچھا ہوا بھی تو تمہیں دوبارہ اس بندے سے محبت ہو ہی جائے؟ اگر تم سمیت کو بھول ہی نہ سکو تب کیا سمجھوتا نہیں کرو گی؟ تم اپنی بات پر اڑ کر دوسری شادی نہ کرو، مگر پھر اپنی خواہشات عمر بھر مارتی رہو، کہ سمجھوتا نہیں ہوگا؟ وقت، حالات، انسان سب بدلتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ دنیا میں تبدیلی کانسٹنٹ ہے اور کچھ نہیں۔ دوسرے آپشنز پر توجہ دو، چاہو تو کچھ وقت کے لیے الگ ہو جاؤ، ایک دوسرے سے بات کرو، سمیت کی بھی سنو، جو کچھ تمہارے اندر ہے اس سے کہو۔ تھراپیز اور کاؤنسلنگ بھی ہیلپ کریں گی۔ طلاق پہلا آپشن نہیں ہوتا، یہ آخری حل ہونا چاہیے، جبکہ تم پہلا آخری واحد حل اسے ہی مان بیٹھے ہو۔ پہلے ساری کوششیں تو کر لو۔ چپ رہی۔ اسے لگتا تھا آپ ہی ٹھان چکی ہے کہ اسے سمیت کے ساتھ ہی رہنے پر مجبور کر دینا ہے، لیکن اب وہ ان کی باتوں سے پیچھا بھی نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ ان کی باتیں دل کو لگتی بھی تو وہ جھٹک دیتی، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہ وہی سوچ رہی ہوتی تھی۔ سونے سے پہلے اس نے عادتاً سارے معاملات کے بعد بالوں کو سلجھایا اور برش رکھ کے آئینے کے سامنے سے ہٹی تھی کہ اس طرف آ رہے سمیت سے ٹکرا گئی۔ دیکھ کے وہ لڑکھڑائی اور سمیت نے اسے شانوں سے پکڑا۔ جب اس کے سنبھل جانے کے بعد بھی سمیت نے ہاتھ نہیں ہٹایا تو اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا، جو غیر معمولی تو قطعی نہ تھا۔ اس کے لمس سے چھلکتا ہر ذائقہ پہچانتی تھی۔ سمیت کا بازو شانے سے پھسلتا اس کے پیچھے پھیلا اور وہ مزید اس کے قریب ہو گئی۔ اندر آواز ابھر رہی تھی کہ خود کو چھڑا کے دور ہو جاؤ، مگر بڑی نحیف سی صدا تھی جو کسی زور آور خواہش تلے دبی جا رہی تھی۔ سمیت کی سانسوں کے زیر و بم محسوس ہوتے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد پہلے پیشانی پر اور پھر بند آنکھوں پر سمیت کا مانوس لمس محسوس ہوتے ہی دائیں بائیں لٹک رہے اس کے بازو سمیت کے سینے پر ٹھہر گئے، مگر سمیت کو اس پل ان کے درمیان وہ بھی گوارا نہیں تھے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں 2 مگ دیکھ کر سمیت کو حیرت ہوئی۔ اس نے کچھ کہے بغیر ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا سنجیدہ چہرہ بتا رہا تھا کہ طویل نشست کا ارادہ کیے ہیں۔ آج آپ کہیں میں سب کچھ سننے کو تیار ہوں۔ وہ اپنا مگ لیے پلنگ پر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ کئی بوجھل لمحے چپ چاپ آگے سرک گئے۔ چند گھونٹ لینے کے بعد سمیت نے مگ رکھ دیا۔
امی نے کئی لڑکیاں ریجیکٹ کرنے کے بعد خود تمہیں پسند کیا تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران بھی بے حد خوش تھی، شادی کے بعد بھی، لیکن پھر تمہارے ساتھ ان کا رویہ بدلتا گیا، اور جتنا شدید شوق میرے لیے تھا اتنا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں یہ سوچنا تو دور، میرا دل و ذہن انہیں اس روپ میں قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میری زندگی کا مرکز محور وہ تھی، ہر انداز، ہر صورت میں قابل ستائش، میرا فخر، میرا غرور۔ میں نے کبھی ان کے ساتھ اونچی آواز بات نہیں کی تھی، تو اچانک ایک دن ان کی بہو کے سامنے کیسے کہتا کہ امی آپ غلط ہے۔ وہ میرے لیے جس اونچی مسند پر تھی وہاں سر جھکا کر ہی بات ہو سکتی تھی۔ مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم سمجھدار اور میچور ہو، تمیز، لحاظ، رسپیکٹ تمہارے مزاج کا حصہ ہے۔ ایسے میں امی چاہتی تھی میں آنکھ بند کر کے ان کی ہر بات پر ایمان لے آؤں جو وہ تمہارے متعلق کہتی ہیں۔ جب میں کہتا کہ ان کا وہم اور غلط فہمی ہے تو ناراض ہونے لگتی، جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کو خفا کرنا میرے لیے بالکل نئی بات تھی، لہٰذا میں نے تمہاری طرفداری کرنا چھوڑ دی۔ میری سب سے اچھی دوست تھی، میں ان سے ہر بات کر لیا کرتا تھا، اور اب میرے پاس تمہاری باتیں زیادہ تھیں جو سننا نہیں چاہتی تھی۔ میری ان سے گفتگو کم ہوتی گئی تو ان کی شکایتیں بڑھ گئی۔ یقین کرو میرے لیے عجیب صورتحال تھی کہ نہ تم سے دل کی بات کر پاتا تھا، نہ امی سے کر سکتا تھا۔ تمہارا نہیں پتا، مگر اول دن سے تم نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میں جو اب تک کھل کر جیتا آ رہا تھا، زندگی کے اس اہم موڑ پر سب سے خاص انسان کے ساتھ مجھے زمانے بھر کا احتیاط برتنا پڑ رہا تھا۔ امی جتنی ایگریسو ہوتی گئی میں اتنا الجھتا گیا۔ میرے پاس بہت رشتے نہیں تھے، مجھے مختلف مزاج کے افراد کے ساتھ رہنے اور پیش آنے کا تجربہ نہیں تھا۔ میرے محدود تعلقات نے تجربات بھی محدود رکھے تھے۔ میں تمہیں اپنی کشمکش سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تمہارے ساتھ میں کوئی زیادتی نہ کروں، میری طرف سے کوئی ناانصافی نہ ہو، تمہیں تکلیف نہ ہو، لیکن اندازہ نہیں تھا تمہارے آگے امی کا غلط رویہ میری ساری کوششوں کو زیرو کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے طور پر امی اور تمہارے ساتھ انصاف کی کوشش کی۔ مجھے لگتا تھا تم میری پوزیشن سمجھو گی۔ ہمارے بیچ اتنی انڈرسٹینڈنگ تو تھی کہ تم میرے خلوص اور محبت پر شک نہ کرتی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ ساکت اسے سن رہی تھی۔ شادی کے بعد ایک دم نیا ماحول، نیا گھر صرف اس کا امتحان نہیں تھے۔ وہ ایک نئے گھر میں اور نئے ماحول میں آ کر حیران تھی، تو یہ صورتحال سمیت کے لیے بھی اتنی ہی تعجب خیز اور نئی تھی۔ اپنا گھر اور ماحول چھوڑ کر نئی جگہ آئی تھی تو اس کی آمد نے سمیت کے گھر کا ماحول بھی بدل دیا تھا۔ اس کی موجودگی میں جو ہو رہا تھا وہ اس کے لیے بھی اتنا ہی نیا تھا جتنا اس کے لیے اس نے ساس پہلی بار دیکھی تھی، جھیلی تھی، اور سمیت بھی پہلی بار ہی اپنی ماں کو ساس کے روپ میں دیکھ اور جھیل رہا تھا۔ اس کا سسرال کا پہلا تجربہ تھا تو سمیت کا گھر بھی پہلی بار سسرال بنا تھا۔ وہ اپنے طور سے دو افراد کی توقعات میں اعتدال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تک اسے لگتا تھا صرف اس نے سہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جذباتی طور پر صرف اسے غضن پہنچا کر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے نئے گھر، نئے لوگ، نئی صورتحال سے دوچار تھی، مگر انہی سب سے تو سمیت بھی گزر رہا تھا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس نے کبھی خود سے ہٹ کر سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے سمیت سے بس شکایتیں تھی، اسے اس کی غلطیاں نظر آتی تھی، اور ماں سے حد درجے محبت۔ اس نے ہمیشہ ہر موقع پر یہ سوچا کہ ابھی سمیت کو یہ کہنا اور کرنا چاہیے تھا، سمیت نے ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سمیت نے ایسا کیوں کیا۔ اس کی ایک ہی وجہ تو نہیں تھی، اس نے بھی سمیت کے لیے اس وقت کیا کہا اور کیا کیا تھا، اس نے پہلی بار سوچا۔ جب امی نے بچے کو ایشو بنایا اور دوسری شادی کا شوشہ چھوڑا تو مجھے ان کی تمہارے لیے ناپسندیدگی کی شدت نے دہلا دیا۔ دوسری شادی کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ان سے جو کہتا، جو کرتا قسم، لیکن تمہارے علاوہ میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ تب نہ اب۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھا کہ تمہیں خود پسند کرنے کے بعد اب امی ایسی کیوں ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کونسلنگ کے لیے بھی منانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر تم بھی جانتی ہو ان کی مرضی کے بغیر ان سے کچھ بھی کروانا ناممکن تھا۔ ان کی تنہا اور مصروف پچھلی زندگی کی وجہ سے ان کی کچھ نفسیات میں سمجھتا تھا، مگر اس کا کوئی حل نہیں تھا میرے پاس۔ جس کے پاس تھا وہ وہاں جانے کو راضی نہیں تھی۔ جب جاپان جانے کا چانس ملا تو میں نے سوچا یہ کوشش بھی کر لی جائے کہ میں درمیان سے نکل جاؤں۔ مجھے بھی غلط فہمی تھی کہ میری غیر موجودگی میں شاید تم دونوں کا تعلق بہتر ہو جائے، میں درمیان سے نکل جاؤں تو تم ایک دوسرے کی اچھائیاں دیکھ سکو، لیکن میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ چپ ہو گیا۔ اگر اب بھی وہ یہ سب نہ کہتا تو کرسم اس کی مشکلات اور کیفیت سے بے خبر ہی رہتی۔ اس کی سب سے بڑی شکایت تھی کہ اسے جس طرح اس کے لیے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ ویسے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ ہر بیوی کے
من کی مراد یہی ہوتی ہے کہ شوہر اس کا ساتھ دے، اس کی خاطر سب سے لڑ جائے، ہر کسی کے سامنے ڈٹ جائے۔ یہ ایسی ناجائز خواہش بھی نہیں، لیکن اس تمنا میں وہ اکثر شوہر کی مجبوری، حکمت، لحاظ سب نظر انداز کر کے شوہر کے گھر والوں کے لیے محبت اور نرمی ہی دیکھتی ہے اور ان سب سے اجتماعی طور پر متنفر ہونے لگتی ہے۔ اس نے بھی یہی کیا تھا۔ ساری تعلیم، شعور، کشادہ ذہنی اور آزاد خیالی کے باوجود وہ روایتی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ ایک بار بھی سمیت کے نظریے سے صورتحال پر توجہ دیتی تو شاید سمیت کے چپ رہنے کا اتنا ملال نہ ہوتا۔ اسے یاد آیا سمیت نے کبھی تنہائی میں بھی اپنی جھنجھلاہٹ یا غصہ اس پر نہیں نکالا تھا، بس خاموش ہو جاتا تھا، جو اسے بہت دکھی کرتا تھا کہ وہ آگے آ کر اس سے اس کا حال بھی نہیں پوچھتا، دلاسا تسلی بھی نہیں دیتا۔ اسے اس کی فکر نہیں کہ دلشاد کی باتیں اسے کس قدر زخمی کرتی ہے، پوچھتا بھی نہیں تھا، جبکہ وہ خود بھی سمیت کے ساتھ یہی کر رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے بھی سمیت سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس نے کیوں نہیں سوچا کہ ماں کا رویہ اسے بھی تکلیف پہنچاتا ہوگا، وہ اس لیے اس پر بات نہیں کرتا۔ اس کی خاموشی کی وجہ ماں سے محبت ہے، بیوی سے محبت میں کمی نہیں۔ اسے لگا دونوں کی خاموشی سب سے بڑی مجرم تھی۔ آپ نے کبھی مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیا کہتا؟ اس نے دلگیر تبسم کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیسے اپنی ماں کی شکایت کرتا؟ ان کے رویے سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے کیسے بتاتا؟ وہ جو بھی کر رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، پھر بھی میں تمہارے منہ سے اپنی ماں کی برائی نہیں سننا چاہتا تھا۔ تم میری پوزیشن تو سمجھو، مجھے دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت تھی، دن بدن تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھ رہی تھی اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ قسم نادم ہو گئی کہ اس نے ایک بار بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس ماحول میں سمیت پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کی سوچ اپنے ساتھ ہو رہی زیادتی اور ظلم سے آگے کہیں نہیں تھی۔ اب میں سوچتا ہوں میں یہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا۔ کئی آئیڈیاز دماغ میں آتے ہیں اور شاید عمر بھر آتے رہیں گے۔ میں پچھتاتا رہوں گا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کر لیتا تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ مگر یقین کرو اس وقت میں اپنے طور پر وہی کر رہا تھا جو مجھے مناسب اور درست لگ رہا تھا۔ بے شک میں نے غلطیاں کی، تمہارے ساتھ زیادتی بھی کی، مگر میرے پاس اور کیا راستہ تھا؟ میں امی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، نہ تمہیں۔ تمہارے لیے ان سے لڑائی کر سکتا تھا، نہ ان کے لیے تم سے۔ انہیں ان کی غلطیاں زیادتیاں گنوا کر ان کا دل بھی دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے ایک عمر مجھ پر خرچ کی تھی، اپنی ساری خواہشیں، خوشیاں میرے لیے تیاگ دی تھی۔ جسے تم نے نہیں دیکھا وہ دلشاد بیگم بہت مخلص، بے غرض اور بہترین ماں تھی جسے میں نے دیکھا تھا۔ اس دن جو فضول باتیں میں نے تم سے کہی تھی وہ ان کی حالت دیکھ کر میری بے بسی اور فرسٹریشن تھی۔ میں اس وقت بھی جانتا تھا کہ امی کی موت یا بیماری میں تمہارا کوئی دوش نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پہلی، دوسری، تیسری کسی شادی کے ذریعے میں انہیں اپنی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا۔ اس کے باوجود میں نے وہ تکلیف دہ باتیں خود اذیتی میں کہی تھی۔ میں جانتی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، جو باتیں دل میں فانس بن کر اٹک گئی تھی اب کہیں نہیں تھی۔ قسم میں جانتا ہوں تمہارے لیے امی کبھی اتنی اہم یا اچھی نہیں ہو سکتی جتنی وہ میرے لیے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور میں چاہتا ہوں تم بھی یہ مان لو کہ وہ میرے لیے ہمیشہ سب سے مقدم ہی ہوگی۔ اس نے سر ہلایا۔ ساس کے دیے زخم کبھی نہیں بھول سکتی تھی، انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی، مگر سمیت کے لیے اس کا دل راضی تھا، بھولنے بھی اور معاف کرنے بھی، اور اس نے اپنی زندگی کے یہ دو سچ الگ الگ قبول کر لیے تھے۔ کبھی مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی کہ تم میری ماں سے نفرت کرتی ہو، مگر اب میں نے قبول کر لیا کہ نفرت بہت انتہائی لفظ ہے۔ سمیت، اس نے ٹوکا۔ کچھ دیر خاموش رہا۔ ہم ان باتوں کو ہی دفن کر دیں، انہیں پھر نہ دہرائے، نہ کبھی ایک دوسرے کو یہ یاد دلائے یا اس کا تانا دے، اور آئندہ ہر مسئلہ، ہر مشکل آپس میں بات چیت سے حل کرنے کا وعدہ کرے تو آنے والے وقت میں اتنے دن اجنبی بن کے نہیں گزارنے پڑیں گے۔ سمیت کی بات پر اس نے بس سر ہلایا کہ ابھی تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، مگر اس وقت مناسب بھی نہیں تھا۔ اس شب وہ سوئی تو اس نے سمیت کی طرف پیٹ نہیں کی تھی۔ ان دونوں نے غلطیاں کی تھی۔ اس کی خطا یہ تھی کہ اس نے سمیت کے نظریے سے ایک بار بھی نہیں سوچا، نہ اس کی پریشانی سمجھنے دیکھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ سمیت نے اسے وہ اعتبار اور بھروسہ نہیں دلا پایا تھا جس کے بعد وہ اس کے الفاظ نہیں اس کی نیت کو اہمیت دیتی۔ جو بات اس کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی وہ کس قدر تکلیف کے بعد زبان سے پھسلی تھی اس نے غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، اور اگر اسی کو بنیاد بنا کر اپنے زخمی دل کو تھامے وہ کوئی فیصلہ کرتی تو اپنا ہی نقصان کرتی۔ اس مضبوط اور ہٹے کٹے مرد کو آنسو بہانے اور دل کا غبار نکالنے کے بعد تھک کے مگر سکون بھری نیند میں ڈوبے دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا اس نے کتنے دن سے اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔
اسے دیکھتے ہوئے بڑے عرصے بعد اسے اوائل دنوں کی شرارتیں اور سرگوشیاں یاد آئی تھی۔ اس کے خد و خال دیکھتے اس نے خود کو یاد دلایا کہ یہ چہرہ، یہ شخص اسے کتنا پسند تھا۔ اس کی زندگی میں آیا پہلا مرد جس نے اسے نئے جہانوں سے روشناس کروایا، جس کی رفاقت میں اس کے علاوہ باقی سب بھول جاتی تھی۔ ہاں، اسے یاد آنے لگا وہ اچھا وقت جو اس نے صرف اس شخص کی وجہ سے جیا۔ اس کے اندر کے شکوے ایک طرف ہٹنے لگے کہ تشکر اور خوبصورت یادیں ایک ساتھ آدم کی تھی اور انہیں جگہ چاہیے تھی۔ تنکے جیسی درد سے داخل ہوا خوشگوار یاد کا جھونکا حبس کم کرنے لگا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سمیت جگہ پر نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو جھٹ اٹھ بیٹھی، اسے دیر ہو گئی تھی۔ سلیپر پہنتے ہوئے یاد آیا کہ آج چھٹی ہے اور ساری پھرتی ہوا ہو گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو سمیت باورچی خانے میں مصروف تھا۔ خاموشی سے کھانے کی میز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک دو بار سمیت نے پہلے بھی چھٹی کے دن خود ناشتہ بنایا تھا، لیکن یہ بات دلشاد بیگم کو پسند نہیں آئی تھی۔ یہ کام مردوں کے کرنے کے نہیں، سارے مشہور شیف مرد ہی ہیں امی، اس نے ہنس کے ٹالنا چاہا تھا۔ ہوتے ہوں گے، مگر مجھے میرا بیٹا ایک کام کرتا سخت ناپسند ہے۔ وہ کب کسی اور کی سنتی یا مانتی تھی؟ قسم، آج کے بعد مجھے سمیت کبھی کچن میں دکھائی نہ دے۔ یہ ذمہ داری اور فرض بھی انہوں نے بہو کے کھاتے میں لکھا تھا جی۔ اس کی ساری خوشی اور جوش ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ تم جاگے؟ گڈ مارننگ۔ پلٹا تو اسے دیکھ کر خوش دلی سے کہا۔ بریک فاسٹ بھی ریڈی ہے، اس نے اپرن کھولتے ہوئے کہا۔ سست سی وہیں بیٹھی رہی۔ سمیت نے ناشتہ میز پر لگایا اور خود بھی کرسی سنبھال لی۔ اس نے چیز آملیٹ اور فرینچ ٹوسٹ بنائے تھے۔ ناشتے کے بعد کرسم نے برتن اٹھا کر باورچی خانے میں رکھے اور چائے لیے واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں میز تھی۔ کل سمیت نے دل کھول کے رکھا تھا، آج اس کی باری تھی۔ مجھے بہت شکایتیں تھیں اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں پر، اپنا صبر اور خاموشی کے بدلے مجھے کسی بہت بڑے ایوارڈ کی امید تھی۔ میرے نزدیک یہ شادی اب تک میری برداشت کی وجہ سے چل رہی تھی، مگر اب حقیقت جانی ہے کہ میں نے تو ہمیشہ صرف اپنے بارے میں سوچا۔ میرا ذہن کبھی وکٹم مینٹلٹی سے آگے سوچ ہی نہیں سکا۔ مجھے لگا عام سا سسرال ہے، میرا روایتی سی ساس اور وہی روایتی بیٹا، مگر سچ یہ ہے کہ میں روایتی بہو اور بیوی نکلی۔ کوشش، حل یا راستے کی تلاش کی بجائے میں اپنے ساتھ ہو رہی زیادتی اور ظلم گنتی رہی، پھر اپنی خاموشی اور برداشت کو آپ پر اور گھر پر احسان گردانتی گئی۔ میں نے کبھی بھی آنٹی کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ آپ سے کھل کے بات کرنے کی۔ میں اپنی خود ساختہ خول میں قید تھی۔ ہم دونوں نے کبھی ایک ساتھ امی سے بات نہیں کی، نہ آپس میں اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ سمیت نے کہا، سوری، مجھے بھی کرنی ہے کہ میں نے کبھی آپ کی پوزیشن سمجھی، نہ خود کو آپ کی جگہ رکھ کے سوچا۔ کرسم، سمیت نے آگے جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم ماضی بھول کر ہو چکی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک ہی گھر میں مجھ سے یہ اجنبیت سہی نہیں جاتی، مگر وہ اس سے پہلے سب کہنا چاہتی تھی۔ کچھ دن پہلے بہت سوچنے کے بعد میں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ سر جھکا کر گویا ہوئی۔ کرسم، اس کی آواز بے یقینی اور دکھ تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار کرسم کے ہاتھ سے دور ہوا۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ اب بھی تمہارا فیصلہ وہی ہے؟ سمیت ہی جانتا تھا وہ کس پلسرات سے گزر آئے۔ کرسم نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ایک اور بات بتانی ہے۔ سمیت دل تھامے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے وہ نوید سنائی تو کچھ حیران اور بے یقین سا تھا۔ کاش کم سے کم امی یہ خبر سن کے جاتی۔ پہلا خیال سمیت کے ذہن میں بھی یہی آیا۔ اس نے اسے مبارکباد دی۔ اس کا چہرہ عرصے بعد ایسا کھلا تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ تاہم جلد ہی کسی خیال نے اسے ایک دم بدل دیا۔ تم نے اس وجہ سے اپنا فیصلہ بدلا ہے؟ نہیں، کرسم نے میز سے ہاتھ اٹھا کے چہرہ صاف کیا۔ میں نے یہ جان لیا ہے کہ میں اتنی مظلوم تھی نہیں، نہ اکیلی، جس نے برداشت کیا، صرف صبر کیا، سہا۔ رشتے کو سنبھالنے اور نبھانے اور بگاڑنے میں آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا میرا۔ اور ذرا ٹھہری، آپ ہی کہتی ہے شادی وہیں خوشحال اور کامیاب ہوتی ہے جہاں دونوں فریق اسے خوشحال اور کامیاب بنانے کی خواہاں اور کوشاں ہو۔ حلق میں اٹکے آنسوؤں نے آواز بند کر دی۔ اور ہم دونوں ہی یہ چاہتے، مجھے آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ اس نے گزرے 5 سالوں میں اکٹھا ہوئی شکایتوں کے تنکوں کو اس سے پہلے کہ وہ بدگمانیوں اور جلد بازی کی آگ میں جل کر راکھ ہوتے، نباہ کی خواہش کی ہوا سے اڑا دیا تھا، اور اس کی جگہ اب اس نے امید اور یقین کے تنکے رکھے تھے۔ سمیت بے قراری سے کرسی کھسکا کے اٹھا تھا۔ وہ اس تک پہنچا تھا، تب تک وہ بھی کرسی چھوڑ چکی تھی۔ اس نے دور سے ہی باہیں واں کی تو وہ بھی 2 قدم صحیح شتابی سے آگے بڑھی تھی۔ سب سے زیادہ خوش آپ ہی تھی اور سب سے زیادہ حیران مونا باجی۔ تم نے درست فیصلہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے اب تم جان
گئی ہوگی کہ شادی برابری کا کھیل نہیں بلکہ یہ وقت پڑنے پر دونوں کا 90% دینے کو تیار رہنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا۔ جھکنا آسان نہیں تھا، پھر بھی اس نے پیچھے سے اس کے گلے میں بازو ڈال کے اسے سرپرائز دینے کی کوشش کی تھی۔ میں وہی سوچ رہا تھا، تم اب تک آئی نہیں۔ اس کا بازو پکڑ کے احتیاط سے اسے ساتھ بٹھاتے سمیت مسکرایا۔ اس نے مگ سمیت کو تھمایا جو لیپ ٹاپ زانوں پر رکھے کام کر رہا تھا۔ تھینک یو۔ سمیت کی آواز بہت کچھ پینا تھا اور قسم جانتی تھی شکریہ محض کافی کے لیے نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ سمیت نے لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ تمہیں نہیں چاہیے؟ کافی کا ایک ہی مگ دیکھ کر اس نے پوچھا۔ آپ کی کافی سے 2 سپ لے لوں گی۔ وہ کیفین کے زیادہ استعمال سے پرہیز کر رہی تھی۔ سمیت نے کافی کا ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور مگ اسے تھما دیا۔ مجھے اس گیٹ پر صرف سفید بوگنویلیا چاہیے سمیت۔ اس کا لہجہ ہلکی سی ضد بھری فرمائش والا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں ابھی کیا دیکھ رہا تھا؟ کیا؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھر کے مگ واپس اسے دما۔ جلد ہی اگلا ٹرانسفر چندی گڑھ ہونے والا ہے۔ سمیت نے مگ رکھ کے دوبارہ لیپ ٹاپ روشن کیا۔ یہ وہاں الاٹ ہونے والے بنگلوں کے آپشنز میں سے ایک ہے اور میں نے کہا مجھے یہی چاہیے۔ اسکرین پر نظر آ رہے مکان کی گیٹ کے اوپر بنی کمان سفید بوگنویلیا کے پھولوں سے ڈھکی تھی۔ ہاں، کتنا پیارا ہے۔ تھینک یو۔ اس نے سمیت کے شانے پر سر ٹکا کے کہا۔ ہمیں کب جانا ہوگا؟ قسم نے پوچھا بغور اپنے نئے آشیانے کو دیکھ رہی تھی۔ نیکسٹ منتھ کہہ رہے تھے لیکن میں نے آگے بڑھا دیا ہے تاکہ ہم 2 نہیں 3 نئے گھر شفٹ ہو۔ اس نے خوش دلی سے کہا، مسکرا دی۔ اگلے چند ہفتوں میں کسی بھی وقت نئی آمد متوقع تھی اور تمہیں پتہ ہے چندی گڑھ میں اور اب وہاں نئی جگہ، نئے گھر اور نئی شروعات کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ چاندنی کی ٹھنڈک میں مدہوش بوگنویلیا کے رنگ برنگی پھول جلد ان سے دور جانے والے 2 مکینوں کے نئے آشیانے کے لیے محو دعا تھے۔ ختم شو۔ ہمیشہ کی طرح لاجواب کہانی ہے اور میں نے آج بہت دنوں کے بعد ریکارڈنگ کی ہے۔ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی ٹائم مل رہا ہے میں اسے ریڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی اس کے لیے آپ لوگ مجھے معاف کریں گے اور ناول کو آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا۔ اور کیسی لگی ناول اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔